الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم۔ سورہ الحاقہ سورہ معارج کی یہ آیتیں ہیں جن پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا تھا۔ بیچ میں میرا سفر آ گیا۔ اچھا، سفر میں لوگ ولاگ میں افریقہ کے جنگلوں میں مجھے دیکھ رہے ہیں تو بہت کنفیوز ہیں کہ یہ بندہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے، یہ کراچی میں ہے یا افریقہ میں ہے۔ تو بھائی وہ پچھلے مہینے کا ولاگ ہے، ہرن مارنے کا دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے نا، ہرن مار رہا ہوں میں، پھر وہاں وہ پچھلے مہینے کا ہے۔ ابھی میں ادھر ہی ہوں، پاکستان میں کراچی میں ہی ہوں، اور مجھے جلدی آنا پڑا ڈاکٹر ذاکر نائک کے استقبال کے لیے۔ جامعۃ الرشید میں ڈاکٹر ذاکر نائک سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے جامعۃ الرشید میں آنا تھا، تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے مجھے جلدی آنا پڑا، ورنہ میں چار دن ایک ہفتہ شاید لیٹ ہو جاتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی آدھا گھنٹے ایئرپورٹ پہ بحث ہوئی ہے، لیکن گورنمنٹ نے ان کو آنے نہیں دیا سیکیورٹی کی کچھ تھریٹس کی وجہ سے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو جامعۃ الرشید سے اتنی محبت ہے کہ آدھا گھنٹہ انہوں نے بحث مباحثہ کیا کہ ہر قیمت پہ جانا ہے جامعہ۔ اس کے بعد بھی پرمیشن نہیں ملی تو پھر بار بار وہ جامعۃ الرشید کا تذکرہ کرتے رہے، پھر بھی ان کو پرمیشن نہیں ملی۔ تو جامعۃ الرشید والوں نے کہا، گورنر سے بات کی، ہم آپ کے لیے ہیلی کاپٹر کا انتظام کریں گے اگر سیکیورٹی کی تھریٹس ہیں، آپ کو جامعہ میں ہر قیمت پہ آپ آئیں گے۔ ان کا بھی شوق تھا ہر قیمت پہ جاؤں گا، پھر بھی پرمیشن نہیں ملی سیکیورٹی کی تھریٹس کی وجہ سے۔ اب یہ سندھ حکومت جانے اور انتظامیہ جانے، مینجمنٹ جانے۔ پھر جاتے جاتے ڈاکٹر صاحب نے بولا آ کے چھوڑوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا جامعۃ الرشید سے آج سے تعلق نہیں ہے، بہت پرانا اور بہت گہرا تعلق۔ تو لیکن افسوس کی بات ہے کہ نہیں آ سکے، پھر پنجاب چلے گئے۔ ابھی ماشاءاللہ ان کے وہاں کامیاب دورے ہو رہے ہیں، تو سندھ میں ان کو تھریٹس کچھ زیادہ تھیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک ایسا عالمی مبلغ جس کو پوری دنیا میں اتنی زیادہ عزت دی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں سیکیورٹی کے لحاظ سے ان کو تھریٹس ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک افسوس کی بات ہے۔ سورہ معارج کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کا ایک مینوفیکچرنگ فالٹ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہر انسان میں ایک فالٹ ہے۔ وہ فالٹ کیا ہے کہ انسان جل باز ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، مائک کی آواز ٹھیک نہیں ہے، اس کو سیٹ کرو میرے بھائی، ورنہ میں بیان چھوڑ دوں گا۔ جمعے کے دن بھی ایسا ہی مسئلہ ہو رہا تھا، آواز گونج رہی تھی، میری کانوں میں آ رہی تھی آواز، اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، بالکل بھی ٹھیک آواز نہیں ہے، اس کو سیٹ کرو۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جل باز ہے، جلدی فیصلے کرتا ہے، انسان میں میچیورٹی نہیں ہے، میچور نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی چیز اس کو نظر آتی ہے، دل چاہتا ہے فوراً یہ حاصل کر لوں، فیصلہ کرنے میں جلدی۔ کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، مصیبت پہنچتی ہے تو صبر نہیں کرتا، اور خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرنے کے بجائے اپنا اسٹائل بھول جاتا ہے، شو بازیوں پہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک فالٹ ہے جو اس صورت میں اللہ نے انسان میں ذکر کیا ہے، انسان میں ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے فالٹ کے طور پہ جب اللہ نے ذکر کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو انسان کی یہ خصلت بالکل بھی پسند نہیں ہے، یہ برائی ہے، عیب ہے۔ اسی برائی کی وجہ سے انسان گناہوں میں پڑتا ہے، صبر نہیں کرتا، وہ فوراً مائل ہو جاتا ہے کس کی طرف؟ برائیوں کی طرف، کہ میں ابھی اسے حاصل کر لوں، اس کو یہ چیز مجھے ابھی مل جائے۔ بچے اسکول نہیں جاتے، عیاشی کر لو ابھی،
ماں باپ بتاتے ہیں بھائی پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنو گے, وہ کہہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کب جا کے بنیں گے, ابھی بنٹے کھیلنے دو ہمیں, ٹھیک ہے نا, ابھی ہمیں یہ کرنے دو, ابھی ہمیں یہ کرنے دو. جن لوگوں کی طبیعت میں اسراف ہے وہ اڑا دیتے ہیں پیسہ. وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے تھوڑا بچا لیا کل کام آئے گا, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار کل کس نے دیکھی, ابھی ان کا دل چاہتا ہے بس میں اڑاؤں, پیسہ خرچ کروں, اڑا اڑا کے کل کیا کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. تو جو اسراف کرتے ہیں نا, اڑاتے ہیں دولت کو, پیسے کو, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں جلدی سے بس چیزیں مل جائیں ہمیں. تبھی اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط, نہ اپنے ہاتھ اتنے تنگ کرو کہ لوگ کنجوس کہنا شروع کر دیں, اور نہ اتنے پھیلاؤ کہ بس یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, کہ کل خود سب کچھ پیسہ ختم کر کے دوسروں کے سامنے بھیک مانگنا شروع کر دو. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں دنیا میں, پیسہ آیا ایک دم اڑانا شروع کر دیا, ان کی بریکیں ہی فیل ہو گئیں. ان کو سمجھایا گیا بھائی نہیں کرو. اب جیسے شادی بیاہ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, ایک دم اڑاتے ہیں پیسہ, کہ لوگ کہیں گے بڑا مالدار ہے, لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ. اڑانے کے بعد ان کو بڑا مزہ آتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار اس کو کہتے ہیں لگژری شادی, اس کو کہتے ہیں ایونٹ. ایک وہ ایونٹ ہے کم بخت کا, وسیم کا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جنازے میں آئے ہیں یا کسی کی شادی میں آئے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو صحیح کر دو مائک کو, جو بھی انتظامیہ ہے نا, مجھے غصہ آنا شروع ہو جائے گا نا پھر اچھا نہیں ہوگا. تو یہ ایونٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ایونٹ شادی کا ہو رہا ہے یا جنازے کا ہو رہا ہے. تو اڑا تو دیتے ہیں بہت اچانک ایک دم سے, بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں ان کے, بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں, اپنی ضرورت کے پیسوں کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں, تھوڑے تھوڑے چند روپوں کی خاطر ترس رہے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جلد باز لوگوں کی علامت بیان کی کہ یہ خواہش نفس کے غلام ہوتے ہیں, ان کو فوراً چاہیے, فوراً, جب فوراً چاہیے اور کرنسی بھی فوراً چاہیے. فوراً کا مطلب کیا, باہر کی کرنسی, ٹھیک ہے نا. ایک بندے کا فون آیا, مفتی صاحب مجھے ڈالر میں پیسہ کمانا ہے, مجھے ڈالر بتاؤ, ڈالر. میں نے کہا ادھر رہ رہا ہے تو پاکستانی کرنسی میں کما لے. نہیں مجھے ڈالر میں کمانا ہے, ڈالر میں. تو کیا ہے ہوس؟ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی ہوس بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان میں میچورٹی پسند ہے, میچور ہونا چاہیے. رشتوں کے معاملے میں بھی لوگ جلد بازی کرتے ہیں, یہی چاہیے, ہر قیمت پہ ادھر ہی شادی کرنی ہے, ہر قیمت پہ مجھے یہ چاہیے. بھائی تم اللہ سے دعا مانگ لو, پہلے استخارہ کر لو کہ اے اللہ یہ تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو کرا دے, بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ کو یہاں سے ہٹا دے. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ تو مجھے کیوں نہیں آ رہی پھر؟ نہیں ہے کوئی سسٹم؟ تو باہر کے مائک بند کر دو نا سارے, باہر کی آواز ہی گونج کے مجھے آ رہی ہے. تو یہ انسان کی خصلت ہے, فوری چاہیے اس کو رزلٹ, ہر چیز میں فوری چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مس, اس پہ تو میں کئی ہفتے بیان کر چکا ہوں, اس کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا. آگے اللہ فرماتے ہیں الا المصلین. اچھا دیکھو, جلد باز آدمی کبھی ہنسی خوشی والی لائف نہیں گزار سکتا. وہ بہت سے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں سوسائٹی میں جو بڑے جلد باز ہوتے ہیں لیکن وہ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو خوب سمجھ لو یہ خوشی ان کی عارضی ہوتی ہے, حقیقی خوشی نہیں ہوتی. یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ابھی خوش ہیں. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جس کو نشے کی عادت پڑ جائے, وہ نشے کی طرف جاتا ہے جلد بازی میں. ایکو نہیں, باہر کے مائک بند کر دیں, وہ ہال کا بھی بند کر دیں, اوپر کا بھی بند کر دیں. جو صرف یہیں کے کھلے رہنے دیں گے نا تو وہ آواز گونج گونج کے میرے کانوں میں نہیں آئے گی. تو دیکھو بیان میں بار بار بیچ میں کباب میں ہڈی بن رہا ہوں نا, پھر دماغ بہت خراب ہوتا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ سارا ٹیمپو ہی بیان کا ٹوٹ جاتا ہے. اب دیکھو جو نشہ کرنے والا آدمی ہے نا, وہ خوشی کے لیے نشہ کرتا ہے نا,
حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں نشہ کروں گا مجھے اس کی عادت پڑے گی, جیسے ہی عادت پڑے گی تو اور چاہیے, پھر اور چاہیے, زندگی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن وہ کیا کرتا ہے, جب نشہ کرتا ہے اس وقت اسے غم محسوس ہوتا ہے یا خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اس وقت تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اس خوشی سے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ جو نشہ نہیں کر رہا وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا ہے, اور جو نشہ کر کے آیا ہے وہ کیسا ہواؤں میں 2-2 فٹ اچھل رہا ہے, ایسا خوش, کبھی ادھر کلا بازی کبھی ادھر کلا بازی. او بھائی رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے. یہ اوریجنل خوشی نہیں ہے, یہ وقتی خوشی ہے. اوریجنل خوشی کے لیے انسان خوشی کے سبب کا محتاج نہیں ہوتا. دیکھو جس کے جسم میں طاقت آتی ہے نا ٹیکا لگانے سے, جس دن ٹیکا لگانا بھول گیا اس دن طاقت نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کمزور آدمی ہے. جس کو ٹیکا لگائے بغیر سارے کام کر رہا ہے وہ سچی مچی میں کیا ہے, بولو نا منہ سے, وہ طاقتور ہے. جس کو چینی کھائے بغیر شوگر کی کمی ہو جائے اس کو چینی ساتھ میں لے کے چلنی پڑتی ہے. اب جیسے ہی شوگر کی کمی ہوتی ہے چینی کھاتا ہے تو شوگر نارمل ہوتی ہے. وہ صحت مند ہے یا جو چینی کے بغیر چل رہا ہے پھر بھی شوگر کم نہیں ہوتی؟ کون صحت مند ہے اس میں؟ بھائی دیکھو شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ چینی یا میٹھا ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم اندرون سندھ سے آ رہے تھے تو ایک شوگر پیشنٹ میرے ساتھ گاڑی میں آگے بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم اندرون سندھ گئے, بہت ہمیں بھی شوق تھا گھومنے پھرنے کا, تھر کے علاقوں میں انجوائے کر رہے ہیں ہم, بہت اندر چلے گئے. کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی وہاں پہ, پانی تھا, کوئی دکان سے کوئی چیز نہیں, کوئی دکان بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. مجھے نہیں پتا تھا یہ شوگر کے پیشنٹ ہیں. ہم جب واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ ٹن ہونا شروع, جھوم رہے ہیں, دائیں جا رہے ہیں بائیں جا رہے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں یار میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں بس مجھے لگا کہ یہ شوگر پیشنٹ ہے, ایسا نہ ہو ان کی شوگر گر رہی ہو. تو کیونکہ بہت دیر سے ان کو کھانے کو نہیں ملا, حالانکہ ہمیں بھی نہیں ملا تھا ان کو بھی نہیں ملا تھا کھانے کو. اب کیا ہوا, اب اللہ کے فضل ہو گیا, پیچھے سیٹ پہ میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے بچوں سے بولا بیٹا کسی کے پاس کوئی ٹافی ہو, تو فیملی تھی نا ساتھ, بچوں کو بھی گھمانے لے گیا تھا میں. تو ایک بچے کے جیب سے شکر ہے کوئی ٹافی نکل آئی. وہ ٹافی ہم نے ان کے منہ میں ڈالی ہے, تھوڑی دیر میں ان کا دماغ کیا ہو گیا, سیٹ ہو گیا اور خوش ہو گئے ماشاءاللہ زبردست. اب جیسے وہ خوش ہوئے تو ان کی اس ظاہری خوشی کو دیکھ کر اگلا کیا سمجھے گا, صحت مند کون ہے؟ وہ ہیں. حالانکہ صحت مند وہ نہیں ہے, ان کو اپنی شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے ٹافی چاہیے. اور جو صحت مند بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ, ہمیں اللہ کا شکر ہے شوگر نہیں, تو ہمیں اپنی شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے شوگر نہیں چاہیے. چاہیے ٹائم پہ چاہیے, جو نارمل طریقہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ایک دم غائب. تو خوب سمجھ لو جو لوگ گناہ کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, شریعت کو فالو نہیں کرتے, ان کو خوشی کے لیے شوگر چاہیے. ان کو شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے دنیا کی شوگر چاہیے. ان کو شراب چاہیے. اگر شراب نہیں ملے گی ان کی خوشی کے جو ہارمونز ہیں وہ ایک دم کہاں چلے جائیں گے؟ دھڑام کر کے نیچے آ جائیں گے, ورنہ وہ خوشی نہیں رہیں گے, کم وقت ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں گے. ان کو کباب چاہیے. شراب کے ساتھ کیا چاہیے خوش رہنے کے لیے؟ کباب. یہ کباب کنایا ہے. نائٹ کلب چاہیے ان کو خوش رہنے کے لیے. ان کو تفریحی مقامات چاہیے خوش رہنے کے لیے. بار بار وہ خوشی کے لیے نا اسباب اختیار کرتے. ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک شوگر کا ٹیکا چاہیے, انجیکشن چاہیے, جس میں لڑکیاں بھی ہوں, جس میں عیاشی بھی ہو, جس میں شراب بھی ہو, جس میں کباب بھی ہو, جس میں دولت بھی ہو, جس میں لگژری لائف بھی ہو, ایئر کنڈیشن روم, گاڑیاں, بہت کچھ ان کو چاہیے. تو جب یہ چیزیں ان کو ملتی ہیں, ہم ان کو خوش دیکھتے ہیں تو ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں, یار خوش تو انگریز ہے, خوش کون ہے؟ ابے یہ ہے لگژری لائف, اس کو کہتے ہیں خوشی. اور نہیں میرے بھائی, یہ مصنوعی خوشی ہے. خوش رہنے کے لیے ان کو یہ سب چیزیں چاہیے. سچی مچی میں ہم لوگ خوش ہیں, کچھ نہ بھی ہو تو کیا ہے خوش. ہمارے ملک میں کسی گورے کو لا کر 2 ہفتے کے لیے چھوڑ دو, اگر ڈپریشن سے نہ مرے تو میرا نام بدل دینا. سمجھ میں, جب وہ دیکھے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایئرپورٹ سے جامع رشید نہیں آنے دیا, خطرات ہیں, وہ کہے گا بھائی ان کے ملک میں خطرات کتنے چل رہے ہیں یار.
اس کو بتایا جائے نا کہ اصل میں خطرہ یہ کوئی بم سے نہ اڑا دے، تو کہا بھائی بم معمولی چیز ہے یار تم لوگ کیا، اصل میں یہ ڈر تھا کوئی یہ نہ کر دے، کوئی وہ نہ کر دے، کوئی ایسا ہو، کہہ رہے یار تمہارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. تو ہمارے ملک میں اتنی زیادہ ڈپریشن کے اسباب ہیں، ان اسباب میں بھی اگر کوئی خوش رہتا ہے، اس کا مطلب یہاں خوش رہنے کے لیے خوشی کے اسباب کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو کافر کی ان خوشیوں سے انسان دھوکے میں آتا ہے، اس کو چاہیے کوئی نہ کوئی سبب. دوسرا ایک فالٹ کیا ہے، جب آپ خوش رہنے کے لیے آپ اسباب کے محتاج ہو جاتے ہو تو انسان کی فطرت اور نیچر اللہ نے یہ بنائی ہے کہ ایک ہی چیز کو کنٹینیو کرتے رہنے سے اس کا دل بھر جاتا ہے، پھر اس کو اس میں خوشی محسوس نہیں ہوتی. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ایک لطیفہ آپ پہلی بار سنیں آپ کو ہنسی زیادہ آئے گی، کیونکہ لطیفہ ہنسی کا اور خوشی کا سبب ہے. لطیفہ کس کا سبب ہے؟ خوشی کا سبب ہے نا. ایک اس سے آدمی کو خوشی آتی ہے لطیفہ سننے سے. پہلی دفعہ زیادہ ہنسی آئے گی، دوسری دفعہ سنو گے تو اتنی ہنسی آئے گی؟ بولو نہیں. تیسری دفعہ سنو گے تو تھوڑی اور کم. چوتھی دفعہ سنو گے تو آپ بولو گے کہ یار بس ٹھیک ہے. پانچویں دفعہ میں الٹا غصہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کو. تبھی میرے کچھ لطیفے ایسے ہیں جو 20 سال سے میں سنا رہا ہوں. میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ نئے نئے لوگ بیان میں آتے ہیں، پرانے والوں کو غصہ آتا ہے کہ یار بس کرو مولوی صاحب، بہت ہو گیا، بہت دفعہ سن لیا، یہ کوئی نیا لاؤ مارکیٹ میں. تو میں کہتا ہوں پبلک مارکیٹ میں نہیں آ رہی ہے تو پرانے لطیفوں کو میں ریپیئر کر کے پالش کر کے وہی پارسل کر رہا ہوں فی الحال. کیونکہ کچھ لطیفے ایسے ان کا آلٹرنیٹ ابھی تک آیا نہیں ہے مارکیٹ میں. اس کا آلٹرنیٹ وہ ویسے خاندانی ہے نا، ان کا ابھی تک آیا نہیں ہے مارکیٹ. ان جیسا کوئی نیا آئے گا تو مارکیٹ میں چلائیں گے نا. تو ہے ہی نہیں مارکیٹ میں ان جیسا، تو کیا کرے، اسی کو پالش کر کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں. تو جیسے میرے بھائی لطیفہ ایک خوشی کا سبب ہے، جوک ایک خوشی کا سبب. ایک جوک ایک دفعہ خوش کرتا ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ آہستہ آہستہ خوشی کیا ہو جاتی ہے؟ مان. بالکل اسی طرح ایک کافر نے خوشی کے اسباب تلاش کیے ہیں گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں. تو اسباب میں جب خوش ہوتا ہے نا انسان، ایک سبب سے ایک دفعہ خوش ہوتا ہے، دوبارہ اتنا خوش نہیں ہوتا. مثال کے طور پر غریب آدمی دولت مند کو دیکھ کے کہتا ہے یار جب میرے پاس بھی دولت آئے گی تو میں کتنا خوش ہوں گا. یقیناً ہوں گا، ہوگا. تو جب آئے گی نا تو خوش ہوگا، اس کے بعد اس کا عادی یوز ٹو ہو جائے گا. تو اس کے بعد وہ دولت تجھے خوش نہیں کر پائے گی، تھوڑے دن تک خوشی دے گی، اس کے بعد تیرا دل چاہے گا اس میں کچھ امپروومنٹ ہونی چاہیے. یہ والی گاڑی اب مجھے خوشی نہیں دے سکتی. میں باہر ملکوں میں جا کے جب دولت مندوں کے حالات دیکھتا ہوں نا، اللہ کی قسم رونا آتا ہے ان کی حالت کو دیکھ کر. وہ گاڑیوں میں خوشیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یہ والی گاڑی، یہ والی گاڑی، یہ والی گاڑی، اب میں نے یہ والی. اب اس سے یہ تو کھلونے ہیں بچوں کے جن کو دیکھ کے تم دل بہلا رہے ہو. ہم بچپن میں نا ہمارے ابو گاڑی لے کر آئے عید کے دن، کزن کے پاس تھوڑی اچھی گاڑی آ گئی تو ہمیں بڑا غصہ آتا تھا، بھائی یہ کیا ہے. ہم ابا سے لڑتے تھے ہمیں یہ والا ماڈل چاہیے. تو جیسے بچے گاڑیوں پہ خوش ہوتے ہیں، بڑے ہو کر کیونکہ آپ کا اپنا سائز تھوڑا بڑا ہو گیا تو گاڑی کا سائز بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے ہیں اس پہ بچپن میں دل بہلاتا ہے، تو جب بڑے ہو گئے تو مکان کا سائز کیا ہو گیا. لیکن ہے یہ وہی بچکانا سوچ، وہی بچکانا سوچ ہے کہ بچہ کھلونوں سے دل بہلاتا ہے، بڑا ہو جائے تو کھلونوں کا سائز تھوڑا کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے، اس پہ دل بہلا رہا ہے. تبھی تو شاعر نے کہا کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو چیز ختم ہونے والی ہے تو اس پہ مر رہا ہے کمبخت. تو یہ جو بنگلے، گاڑیاں اور بڑی بڑی لگژری لائفز ہیں، یہ مٹی کے کھلونے ہیں، ایک دن یہ فنا ہو جائیں گے. تو شاعر نے کہا ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، چیزوں کے حسن کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو رہا ہے ان کی طرف، کہہ رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے، تیری نظر کا ذوق زیادہ اونچا نہیں ہے. کھلونوں پہ دل سے دل بہلا رہا ہے. تو کافر کھلونوں سے دل بہلاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو دل بہلتا نہیں ہے کھلونوں سے. مسئلہ یہ ہے، آپ بچے کو ایک کھلونا لا کے دیں،
کب تک انجوائے کرے گا وہ؟ ایک دن 2 دن کے بعد اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتا ہے. آپ دوسرا کھلونا دو گے اس کو. تو دنیا کی مثال بھی میرے بھائی ایسی ہے, جب آدمی گاڑیوں میں, بنگلوں میں, دولت میں دل بہلاتا ہے تو تھوڑے دن تک یہ چیزیں دل کو بہلاتی ہیں, اس کے بعد اس کا دل ان چیزوں سے بھر جاتا ہے. پھر یہ چیزیں اس کے دل میں خوشی پیدا کرنے کا سبب اور خوشی پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لہذا یہ خوشی پیدا کرنے کا کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان جلباز ہے, اس کو چاہیے یہ جو اللہ طریقہ بتا رہا ہے خوشی حاصل کرنے کا, چونکہ وہ پائیدار ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے, وہ پائیدار طریقہ ہے, ٹائم لگتا ہے, لیکن اس کو حاصل نہیں کر رہا. اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اللہ نے اس کی مثال دی, فرمایا الا المصلین. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلباز نہیں ہیں. جلباز کا مطلب تو سمجھ گئے نا, خوشی حاصل کرنے کا فوری طریقہ چاہیے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں غور نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو بالغ ہوتے ہی زنا کر رہے ہیں, ہزاروں دفعہ انہوں نے زنا کیا ہے. میں جب باہر ملکوں میں جاتا ہوں ہر طرح کی رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے غیر مسلم دوستوں کے حالات, ہزاروں دفعہ زنا کیا, ان کو زنا میں رغبت ختم ہو گئی, وہ کسی اور طرح سے لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, ان کو لذت ہی ختم ہو گئی اس میں. کہتے ہیں ہمیں اس میں, اب ہم اس سے ڈپریشن میں جاتے ہیں. پھر وہ لڑکوں سے بدفعلی کی طرف آتے ہیں, اور پھر کچھ اور, پھر وہ کہتے ہیں اس سے بھی دل بھر جاتا ہے, کہیں اور جاؤ, اس سے پھر خوشی نہیں ملتی ہے. آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ خراب, گولیوں پہ آتے ہیں, بس سوتے رہو کسی طرح پڑے ہوئے. تو آج مسلمان بھی اسی زندگی کو فالو کر رہا ہے بھائی, مسلمان بھی اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جو خوشیوں کا جس طرح سے ان کو خوشیاں ملی ہمیں بھی ملیں گی. بھائی ان کو نہیں ملیں تو تمہیں بھی نہیں ملیں گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. اللہ کہتے ہیں جو لوگ جلباز نہیں ہیں, جو پائیدار طریقے سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں, خوشیوں پہ اتراتے نہیں ہیں بلکہ شکر کرتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ چند لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی زندگی کامیاب ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھو, اس کو سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کا ایک اصول سمجھو. قرآن کی عادت ہے جزیات کے ضمن میں کلیات سمجھانا. تھوڑی گاڑی اردو ہے, اس کو میں آسان زبان میں سمجھاؤں گا. قرآن جب اصول لا اور ضابطہ بیان کرتا ہے نا, تو لا کی شکل میں نہیں بیان کرتا بلکہ اگزامپل دے کے بیان کرتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو, کسی بھی لا کو سمجھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. نیوٹن کا ایک قانون ہے نا کہ ہر عمل کا ری ایکشن ہوتا ہے نا, ہر ایکٹ کا ری ایکٹ ہوتا ہے. تو ہمارے ٹیچر مثال دیا کرتے تھے, دیوار پہ جب آپ بال مارو گے جتنی زور سے مارو گے اتنی زور سے واپس لوٹے گی, یہ مثال دیا کرتے تھے. تو ایک طریقہ تو یہ کہ آپ نے نیوٹن کا قانون بتایا کہ ہر ایکٹ کا ری ایکٹ ہوتا ہے, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, جس کو اردو میں کہیں گے ہر عمل کا بولو رد عمل ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ جب سادہ طریقے سے کسی چیز کو سمجھایا جاتا ہے تو لا نہیں بتایا جاتا, مثال پہلے دی جاتی ہے. آپ مثال سے بات سمجھاتے ہو, دیکھو بیٹا تم دیوار پہ جتنی زور سے دیوار پہ گیند مارو گے اتنی ہی زور سے واپس لوٹے گی. تو بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب بھی کوئی عمل کتنی زور سے کیا جائے گا اس کا جواب بھی اتنے ہی زور سے ملے گا. تو بعض دفعہ مثال کے ذریعے بات سمجھانا آسان. قرآن کا جو مخاطب تھے وہ عرب کے بدو تھے, اولین مخاطب. اس لیے قرآن میں مثالیں بہت ہیں, کیونکہ مثالوں کے ذریعے بات بہت آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے. قرآن نے مثال سے بات سمجھائی, لیکن مراد کیا ہے؟ اصول اور ضابطہ. قرآن نے مثال سے بات سمجھائی. دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں, جزیات سے بات سمجھائی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلباز نہیں ہوتے. یہ کون ہے؟ الا المصلین, وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون, پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں.
الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم، یہ وہ لوگ جن کے مال میں ایک حق ہے، متعین حصہ ہے، للسائل مانگنے والوں کے لیے جو غربت میں مانگتے ہیں، والمحروم اور ایسے محروموں کے لیے جو مانگتے نہیں ہیں، یعنی یہ لوگ جلباز نہیں ہوتے. للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم، کیا ہے بھائی آیت؟ والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے زوجہ کے. تو یہ کیا قرآن بیان کر رہا ہے؟ یہ مثالیں بیان کر رہا ہے کہ یہ والے لوگ یہ جلباز نہیں ہوتے، نماز قائم کرتے ہیں، کنجوس نہیں ہوتے، ان کے مال میں یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا حق ہوتا ہے، ان پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اللہ کے عذاب سے تمہیں نظر آئے گا کہ ان کے چہرے سے خشیت جھلکتی ہوگی کہ اللہ کے عذاب کے خوف ان کے دلوں میں ہے. تو کیا مطلب بتانے کا؟ یہ مثال دینے سے مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جن صفات کی وجہ سے ان کے جسم سے یہ اعمال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ یہ اعمال کرتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے 2 نمبر لوگ بھی یہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت سے نمازی ہوتے ہیں. ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے نا، میں کہیں سعودی عرب میں تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان کا جو نشے کا سب سے بڑا اسمگلر ہے. میں نے کہا اس کا نام کیا؟ وہ بڑے نالجیبل آدمی تھے. میں نے کہا پاکستان میں بھی نشہ کا یہ جو چرس ہیروئن اسمگل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. نام کیا ہے؟ میں اب بندے کا اصل نام تو نہیں بتاؤں گا آپ کو، لیکن حاجی لگا ہوا اس کے نام کے ساتھ. فار ایگزامپل حاجی غفار. اب ہیروئن سب سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ بندہ، نام کیا ہے؟ وہ بندے نے میں نے کہا اس کا نام کیا؟ غفار ہے نہیں، کہیں غفار کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، فرضی نام بتا رہا ہوں میں، یہ حاجی غفار. کیونکہ اوریجنل نام لوں گا تو میرے کو آ کے پکڑے گا نا کہ تو نے میرا راز کیوں فاش کیا. حاجی غفار. پھر ایک اور بندے کے بارے میں ہم نے معلومات کی، وہ فلاں دنیا میں نا وہ نشے کا، ہیروئن کا اتنا بڑا اسمگل، اس کا نام بھی حاجی فلاں. تیسرے کا پتہ چلا اس کا نام بھی حاجی فلاں. ابے میں نے کہا یہ سارے حاجیوں کا کام چرس بیچنا ہی رہ گیا کیا؟ سارے حاجی ہیں. تو ایسے بہت سارے نمازی بھی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو قرآن کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ حاجی لوگ سارے نیک ہوتے ہیں، نمازی لوگ سارے نیک ہوتے ہیں. اصل میں کچھ صلاحیتیں انسان میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ جب اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اس کا اثر یہ نکلتا ہے کہ وہ نمازی بھی بن جاتا ہے، اس سے کنجوسی ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتی ہے، اس کے مال میں غریبوں کا حصہ، رشتہ داروں کا حصہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جل باز نہیں ہوتے جو اللہ کے وجود پر، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں. انہیں یقین ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہم کسی مقصد کے لیے بنے ہیں، خود بخود دنیا میں نہیں آئے. تو جن کو ان چیزوں کا استحضار ہوتا ہے اور انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، جب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار مت کرو، تو نہیں کریں گے تو خوشی ملے گی. دیکھنے میں لگ رہا ہے اختیار کریں گے تو خوشی ملے گی، لیکن ان کا اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی خوشی دے سکتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ بھائی خوشی کے پیچھے مت بھاگو، اللہ کی مرضی کے پیچھے بھاگو. تو جو اللہ کی مرضی کے پیچھے بھاگتا ہے پھر اس سے یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو نا کون اللہ کی مرضی کو فوکس کرتا ہے، تو تمہیں وہ لوگ نظر آئیں گے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے اور صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے. وہ کسی غیر عورت کی طرف بری نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. ٹک ٹاک، فیس بک، ان تمام فحاشی کے تمام ذرائع اور وسائل سے وہ بچتے ہیں. تو ایسا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے. یہ لوگ جلباز نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیا مطلب؟ کافر خوشی تلاش کرتا ہے خوشی کے پیچھے بھاگ کے، مسلمان خوشی تلاش کرتا ہے خوشی کو لات مار کے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟
ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے بھائی میں ڈپریشن سے کیسے بچوں. میں نے کہا بچنے کی فکر چھوڑ دو. کہتے ہیں میں ٹینشن سے بچنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ میں نے کہا بچنے کی فکر چھوڑ دو. آپ اگر خوش رہنا چاہتے ہو نا تو خوش رہنے کی فکر بولو چھوڑ. اس کی مثال اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ کسی ہاسپٹل میں چلے گئے, آپ کو کوئی بڑی بیماری ہے, بہت اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس بیماری کا آیا اور آپ کا علاج کر رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہی یہ اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے. یہ کیا ہے؟ اسپیشلسٹ. یہ آپ کی بیماری ٹھیک کر دے گا. اب اس نے کوئی میڈیسن لکھ کے دی, آپ اس سے پوچھ رہے ہو یہ والی میڈیسن تو کڑوی ہے, مجھے آپ ایسا کریں وہ میڈیسن دیں جس میں شہد ملا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ وہ جب کھاؤں گا تو مجھے میٹھا محسوس ہوتا ہے اور لائف کو میں انجوائے کروں گا. اس نے کوئی سیرپ لکھ کے دیا کڑوا, آپ نے کہا یہ والا سیرپ ٹھیک نہیں ہے, وہ گڑ کا جو گنے کا رس ہے نا جو باہر ملتا ہے وہ والا سیرپ لکھ کے دیں آپ مجھے, کیونکہ میں جب آپ کا سیرپ پیتا ہوں کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے, مجھے ذرا بھی خوشی محسوس بولو نہیں ہوتی, میں لائف کو انجوائے نہیں کر پا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے. میں گنے کا رس پیتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. تو آپ وہ لکھ کے دیں, یہ لکھ کے دیں, وہ لکھ کے دیں, یہ لکھ کے دیں. تو ایک دن ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی اگر تو سچی مچی میں چاہتا ہے نا تیری لائف میں انجوائمنٹ پیدا ہو تو تو انجوائمنٹ کی فکر چھوڑ دے, یہ میرے اوپر ڈال دے. اگر میں تجھے کڑوا سیرپ دے رہا ہوں نا تو یہ سوچ کے پی لے کہ اسی میں میری خیر ہوگی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اگر میں تجھے مصیبت دے رہا ہوں تو یہی سوچ کے کر لے کہ یہ مصیبت ڈاکٹر دے رہا ہے, یہ ٹیکا میں اب ٹیکا لگانے کے لیے آیا. آپ نے کہا نہیں ٹیکا نہیں, ٹیکا مجھے بالکل پسند نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے علاج ٹینشن کے لیے نہیں کرا رہا, خوش رہنے کے لیے کرا رہا ہوں تاکہ میں اور آپ ٹیکے لگا لگا کے مجھے ٹینشن دے رہے. کل آپ نے 2 ٹیکے رائٹ سائڈ پہ لگائے, اب آپ لیفٹ پہ لگا رہے ہو. رائٹ والی خراب کر دیا آپ نے, اب لیفٹ والی پہ آپ آ گئے ہو, بیٹھا نہیں جا رہا مجھ سے. تو عقل مند ڈاکٹر کیا کہے گا, یا عقل مند آدمی آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ عقل مند کہے گا یار یہ ٹینشن تیری ہے ہی نہیں, تو نے جب اپنے آپ کو کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کے حوالے کر دیا ہے تو وہ تجھے میٹھا سیرپ پلائے, آئس کریم کھلائے یا تجھے ٹیکے لگائے, یہ تیرا ہیڈ ایک نہیں ہے. تو اس کی ٹینشن چھوڑ دے. جب یہ آیا ہے نا تو اس ڈاکٹر کے حوالے کر اپنے آپ کو, تب تجھے خوشی ملے گی, ورنہ تو چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, جو دنیا کو اپنی فکر بناتا ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, عیش کے پیچھے بھاگتا ہے, تو اللہ عیش کو آگے آگے بھگاتے ہیں اور یہ تگڑ تگڑ قیامت تک اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا, ملے گا نہیں اس کو. اور جو سرنڈر کر دیتا ہے نا کہ بھائی میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول کا آرڈر ہے, جو حکم ہے میں اس کو فالو کروں گا, جو سرنڈر کر دے گا تو پھر غم آئے گا تو بھی کہے گا بھائی کس نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے. خوشی آئے گی تو کس نے دی ہے, بھائی اللہ نے دی ہے. اس کا انجام اچھا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. لیکن کس نے سرنڈر کیا ہے, کس نے سرنڈر نہیں کیا, اس کی علامت یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے پابندی کے ساتھ, اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. جو زکاتیں دے رہا ہے, صدقہ خیرات کر رہا ہے, مال پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھ گیا, صدقہ خیرات خوب کثرت سے کرتا رہتا ہے, اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. یہ اللہ ہمیشہ مال اور زکات کا دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتا ہے نا, تو حوالے کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. بعض دفعہ انسان اپنی جان حوالے کرتا ہے, مال میں وہ دل لٹکا کے بیٹھا ہوتا ہے, پیسہ نہیں دوں گا. یہ تلاوت آواز کہاں سے آ رہی ہے بچوں؟ تو جان حوالے کر دیتا ہے, مال حوالے نہیں کرتا وہ. یہ اس کا مطلب اس نے سرنڈر. دیکھو آپ گئے, تلاشی ہو رہی ہے نا, سیکیورٹی گارڈ آئے تلاشی دو, آپ نے بٹوا اٹھا کے اس کو پکڑا دیا, اب لے لے بھائی تو تلاشی. وہ کہے گا یہ بھی تو دکھا, کیا ہے, نہیں یہ نہیں دکھا رہا میں آپ. اس کو سرنڈر کرنا کہتے ہیں. بعض دفعہ انسان کیا کہتا ہے, بٹوا لے لو, میں اپنی تلاشی نہیں لینے دوں گا تمہیں. مال حوالے کر رہا ہے, جان حوالے نہیں کر رہا. تو اللہ نے جان, انسان 2 ہی چیزوں کا مجموعہ ہے, جان اور مال. اسی کو دنیا کہا جاتا ہے. اپنی جان بچانا, اپنا مال بچانا, اسی کو دنیا کہا جاتا ہے.
تو اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مکمل دنیا میرے حوالے کر دیں گے, اپنی جان بھی حوالے, جان حوالے کی علامت کیا ہے؟ 5 ٹائم نماز, کیونکہ آسان کام نہیں ہے, پڑھنا آسان ہے, پابندی بہت مشکل ہے. ساری زندگی فجر بھی, ظہر بھی, عصر بھی, مغرب بھی, عشاء بھی, اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے رہنا, یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو سچی مچی میں اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. یہ ورنہ غیر مسلم بھی بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو خدا کے گاڈ کے حوالے کیا ہے. بھائی آپ نے کیا گاڈ کے حوالے کیا؟ آپ تو ہفتے میں 1 دن چرچ چلے جاتے ہو, بس اس کو حوالے کرنا تھوڑی کہتے ہیں. تو بہت آسان ہے. 5 ٹائم نماز پڑھنا پابندی سے آسان نہیں ہے, بلکہ بہت زیادہ مشکل ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کا واقعی اللہ پر ایمان ہو, کیونکہ 1 دن کی بات تھوڑی ہے. ہر تھوڑی دیر میں نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. آپ کو اپنا کاروبار چھوڑنا ہے, اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو آگے پیچھے کرنا ہے. سفر میں, حضر میں, ہم جب جہازوں کا سفر کرتے ہیں, کوئی بھی نمازی, میری اپنی بات نہیں ہے, سب سے بڑی فکر پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ بیچ میں نمازیں کون کون سی آئیں گی. جو شخص بھی نمازی ہوگا نا, جہاز میں سفر کرے, ٹرین میں سفر کرے, بس میں سفر کرے, اس کے لیے سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ یار نماز کیسے پڑھوں گا. اب اتنی بڑی پرابلم ہوتی تھی, ہم جب جہاز میں بھائی جا رہے ہیں 12 گھنٹے 13 گھنٹے یا 17 گھنٹے 22 گھنٹے بھی, تو اتنی لمبی فلائٹوں میں یار کون سی نماز کس ٹائم پہ کہاں آ رہی ہے, قبلہ کدھر ہوگا. جو بے نمازی ہے اس کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہو, تو بیٹھا ہوا ہے آرام سے, پڑھا ہوا ہے, سو رہا ہے, اٹھ کے دیکھ لیتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو چلو میں بھی پڑھ لوں. لیکن جس کو نماز کی حفاظت کرنی ہے اس کے لیے سفر میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ نماز کیسے پڑھوں. تو یہ اللہ کا کتنا فضل ہو گیا. دیکھو سائنسی ترقی نے بہت سارے مسائل حل کر دیے ہیں. آج کل ایک ایپلیکیشن آ گئی ہے حلال ٹرپ کے نام سے, جو جہازوں میں سفر کرتے ہیں نا وہ انسٹال کر لیں. حلال ٹرپ کے نام سے, اس میں کیا ہوگا, آپ اپنی فلائٹ کا ٹائم لکھو, یہ جہاز یہاں فلائٹ نمبر ڈالو اور لکھ دو کہ یہاں سے لے کے کس ملک میں جا رہا ہوں میں, تو وہ لوکیشن ڈال دو اس میں, یعنی وہ خود پوچھ لیتا ہے آپ سے, جو سوال پوچھے اس کا جواب دے دو بس, اب میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں. جب آپ وہ حلال ٹرپ ڈاؤن لوڈ کرو گے تو جو پوچھے اس کو بتا دو. آپ بتاؤ گے نا تو وہ نمازوں کا ٹائم بتا دے گا. جہاز میں یہ بتائے گا کتنے بج کے کتنے منٹ پہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے. اور جب مغرب کا وقت ہوگا تو وہ تیر کے نشان سے بتاتا بھی یہ قبلہ کدھر ہوگا. میں نے 5-6 مرتبہ اس کو ٹرائی کیا, بالکل ایکوریٹ بتا رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ بہت بہترین طریقہ ہے نمازی لوگوں کے لیے. اس میں آپ کو یہ آسانی شریعت نے دی ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہو, کیونکہ جہاز میں وضو کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو پھر کھڑے ہو کے نماز بھی بہت دفعہ نہیں پڑھنے دیتے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں یہ نہ دیکھو ظہر کا وقت شروع کب ہو رہا ہے, بلکہ یہ دیکھو ظہر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے. تو جو ختم ہونے کا ٹائم ہے میں وہ اس کو فالو کرتا ہوں. مثال کے طور پر اس میں لکھا ہے, اچھا اس میں 2 ٹائم آ رہے ہوتے ہیں. ایک وہ ٹائم آتا ہے کہ جو آپ کے کنٹری کا ٹائم ہے جہاں سے آپ اڑے ہو, ایک وہ ٹائم آتا ہے جو جہاز میں جہاں آپ ہوگے اس ملک میں کیا ٹائم ہے. تو آپ نے وہ ٹائم لینا ہے جو یہاں سے اڑنے والا, گھڑی کو اس حساب سے رکھنا ہے. مشکل بات تو نہیں کر رہا میں, گھڑی کو اس حساب سے کر دیا آپ نے. جیسے ہم جب کراچی سے اڑے تو فرض کرو یہاں رات کے 9 بج رہے ہیں, یہ والی گھڑی چینج نہیں ہوتی. موبائل جو ہے نا وہ جس ملک میں جہاز جائے گا اس حساب سے اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے موبائل. تو موبائل کا ٹائم نہیں, یہ والی گھڑی مینول گھڑی جسے کہتے ہیں. تو اس کا ٹائم بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کے حساب سے اتنے بج رہے ہوں گے, اتنے بج رہے. تو میں کیا کرتا ہوں بھائی, ظہر میں دیکھا کہ ظہر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ظہر کا وقت یہاں کے ٹائم کے حساب سے ختم ہو رہا ہے 5:25 پہ. تو ہم کیا کریں گے بھائی, 5:20 پہ اٹھیں گے, جا کے وضو کیا, ٹیشو سے نیچے سب صاف کیا جہاز میں, تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کم بخت نمازی لوگ ہمارا واش روم کا بیڑا غرق کر کے باہر نکلتے ہیں. کیونکہ نمازی جو چھینٹے مارتا ہے نا, آج کل دیکھا ہے آپ لوگوں نے وضو بھی لوگ کیسے کر رہے ہوتے ہیں, یوں کر کے پھڑک پھڑک چھپٹتے مار رہے ہوتے ہیں, سارا نیچے گند ہو جاتا ہے. تو تمیز سے وضو کرو میرے بھائی, اس کے بعد ٹیشو سے نیچے کا ایریا بولو صاف کر دو, تاکہ نمازیوں کا امیج جہاز کے عملے کے نزدیک خراب نہ ہو کہ یہ کوئی کمبخت نمازی آیا جو کیچڑ کر کے گیا یہاں پہ. اس کو صاف کر کے پھر آپ نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا, اپنے ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھو لیا, آپ نے نکل کے آیا. تو 5:20 پہ گئے, 5:30 پہ ظہر قضا ہو رہی ہے, تو 5:25 پہ آپ نے ظہر کی نیت باندھ لی, 2 رکعت پڑھ لی آپ نے, قبلے کا پتہ چل جاتا ہے اس میں. جیسی سلام پھیرا 1-2 منٹ آپ ٹھہرو, عصر کا وقت داخل ہو جائے گا.
تو بخاری مسلم کی احادیث سے جو 2 نمازیں سفر میں ہمیں اکٹھا ہونا پتہ چلتا ہے، اس طرح سے 2 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی کی ہیں، ظہر بھی، مغرب اور عشاء بھی. اس پر میں دلائل الگ سے ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ پورے ریفرنسز کے ساتھ. ہماری رائے میں یہ جو کرتے ہیں نا، ظہر کے فوراً بعد اثر پڑھ لیتے ہیں یا مغرب کے ساتھ اثر پڑھ لیتے ہیں، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے، جو صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے. جبکہ قرآن میں ہر نماز کو اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، چاہے سفر ہو یا حضر، اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا. بہرحال مسئلہ اختلافی ہے، لیکن ہم احتیاط کے پیش نظر اسی پر عمل کرتے ہیں کہ اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں. اور بخاری مسلم میں عبداللہ بن مسعود کا قول بھی ہے کہ نبی نے سفر میں بھی کبھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں، صرف حج کے موقع پہ آپ نے پڑھی ہیں. تو سفر میں بھی اکٹھی نہیں پڑھی کا مطلب یہ کہ قضا کر کے نہیں پڑھی ہے آپ نے، ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے. تو عبداللہ بن مسعود تو نبی کے سفر حضر کے ساتھ ہی تھے. خیر یہ مسئلہ میں ریفرنسز کے ساتھ پھر ریکارڈ کرواؤں گا کسی وقت. ابھی تو مسائل بتانے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی تو صرف یہ بتانے کا ٹائم ہے کہ میرے بھائی جہاز میں بھی، ٹرین میں بھی آپ نے نمازوں کو ضائع نہیں کرنا. تو مغرب بھی اسی طرح پڑھ لو، پھر دیکھ لو اس ایپ میں مغرب کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے، جب ختم ہونے والا ہے اس سے پہلے جا کے وضو کیا آپ نے، یا ظہر والا وضو بچا کے رکھ لو. اب اگر آپ کراچی سے امریکہ جا رہے ہو نا، تو وضو کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا. وجہ اس کی یہ کہ ہم سورج کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں. سورج کے ساتھ ساتھ تو نمازوں کا ٹائم داخل ہوتا ہی نہیں ہے، کہ بہت لمبے ٹائم کے بعد کوئی نماز کا وقت آئے گا. لیکن جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو سورج کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں، تو ٹھکا ٹھک نمازوں کا ٹائم آتا ہے. اس وقت زیادہ مشکل ہوتی ہیں نمازیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا خیر، تو مغرب میں بھی ایسے ہی کر لو، مغرب کو ڈیلے کیا، یہ سفر میں جائز ہے بلا کراہت. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین، جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کا یقین کرتے ہیں، وہ جلد باز نہیں ہوتے. اور اللہ کہتے ہیں اللہ کا یقین کون کرتے ہیں؟ مصلی، جو اپنی جان کو میرے حوالے کر دیتے ہیں. اور انہوں نے میرے حوالے اپنی جان کر دی ہے نہیں کر دی، اس کی علامت کیا ہے؟ کہ نماز ٹائم پہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پابندی سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، ٹائم پہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. دوسری علامت اللہ نے بیان کی ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم. اللہ کہتے ہیں صدقہ نہیں کرتے. نہ یہ تو بہت ہلکا لفظ ہے کہ یہ صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں، تو ساری دنیا کرتی ہے بھائی، غیر مسلم بھی کر دیتا ہے. چیریٹی کرتے ہیں نا غیر مسلم بہت زیادہ. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے مال میں متعین حصہ ہے، ان کو پتا ہے یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ غریبوں کا ہے. یہ اللہ نے جو مجھے ایکسٹرا دولت دے دی ہے، یہ میرے لیے تھوڑی دی ہے، یہ دی کس کے لیے ہے؟ تو غریبوں مسکینوں کے لیے دی ہے. سمجھتے ہو؟ ان کا یہ خیال یہ ہماری ہے ہی نہیں بھائی. آج ہمارا یہ نظریہ ہے، یہ کانسیپٹ ہے. آج ہمیں جب پیسہ ملتا ہے تو ہم غریب کو کھلا تو دیتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں. بھائی کو بھی دے دیں گے یہ سمجھ کے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں. بیوہ بہن کو بھی دے دیں گے، چل بھائی کیا یاد کرے گی بھائی، تیرا بھائی تیرا خیال کرتا ہے، یہ لے. اول تو یہ بھی نہیں کر رہے، اتنا بھی نہیں کر رہے. بیوہ ہوئی ہے اپنی ذمہ داری پہ ہوئی ہے، ہم نے تھوڑی بیوہ کرایا ہے اس کو، اس کے شوہر کو ہم نے تھوڑی مارا ہے. بھائی موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا، کوئی کندھا نہیں دے رہا تھا، لوگوں نے کہا کندھا دو، لوگوں نے، ہم نے تھوڑی مارا ہے، مشکل ہو رہا تھا نا اس کو اٹھانا. تو لوگ یہی کہتے ہیں بھائی اگر بے روزگار ہے، میں نے تھوڑی بے روزگار بنایا ہے، اپنی حرکتوں سے بے روزگار ہے. بہن طلاق یافتہ بیوہ ہو کے گھر آ کے بیٹھ گئی، اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہے. بھائی ہماری ہیڈک تھوڑی ہے یہ، اپنا گھر خود ہی بچانا تھا نا. کوئی خاندان میں معذور پیدا ہو گیا، یتیم ہو گیا، اس کا خیال کر لو بھائی، اس کو پال لو. ابے ہماری ہیڈک تھوڑی ہے. زیادہ تر تو یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، ہمارا ہیڈک نہیں ہے. یہ کنجوسی آپ کو غیر مسلموں میں زیادہ ملے گی، بہت زیادہ ملے گی. آپ کہتے ہو وہ تو بہت چیریٹی کرتے ہیں، اگر وہ چیریٹی کرتے ہیں نا تو معذوروں کو حکومت نہ پالتی. وہاں پہ حکومت کو پتہ ہے اگر معذوروں کو بہن بھائیوں کے حوالے کر دیا، کچھ پلیں گے، میجورٹی برباد ہو جائے گی. نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ سوسائٹی کا ایک ایسا چہرہ ہے جو اوپر سے نظر آتا ہے، ایک چہرہ وہ ہے جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو بہت بھیانک چہرہ ہے میرے بھائی. ایک چہرہ یہ ہے جب آپ جاؤ گے آپ کو لگے گا معذوروں کو گورنمنٹ کتنا اچھا پالتی ہے، اور ہماری گورنمنٹ تو لوگوں کو الٹا معذور بناتی ہے. آپ دیکھو گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بائکوں والے گٹر میں گرتے ہیں
تو گورنمنٹ لیول پہ ان کی ٹانگیں توڑی جا رہی ہیں کہ نہیں توڑی جا رہی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ گورنمنٹ لیول پہ سروائیکل پین کراچی میں ہر تیسرے آدمی کو ہے، بائک چلانے والوں کو. یہ کیوں ہوا؟ بائک جا رہی تھی، اچانک ایک زور سے کھڈا آیا تو اوپر کی 5 کلو تقریباً وزن ہوتا ہے سر کا، ڈاکٹر کہتے ہیں. تو یہ 5 کلو وزن دھاڑ کر کے جب نیچے آیا تو 50 کلو کا ہو گیا. یہ ایک دم ریڑھ کی ہڈی نے کو لگا کہ یہ 5 کلو نہیں، میں نے 50 کلو اٹھائے ہوئے ہیں. تو کہیں سے بھی ہڈی دائیں بائیں کھسک گئی یا سرک گئی. وہ پھر تھوڑے دنوں کے بعد جا کے اثرات آنا شروع ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ بچوں کو، لوگوں کو معذور کرانے کا انتظام ہے. ان کے ہاں معذوروں کی بے پناہ کیئر ہے. معذور کے ساتھ ایک ملازم ہوتا ہے. کوئی بھی جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں، یہ اس سوسائٹی کا حسن ہے. لیکن اس حسن کے اندر ایک بہت خطرناک، اگر گورنمنٹ وہاں معذوروں کو نہ پالے، گورے کے پاس اپنے معذور بھائی کو پالنے کا ٹائم نہیں ہے. سڑکوں پہ سڑ کے مر رہے ہوں گے. کیوں؟ اللہ پہ ایمان نہیں ہے. وہ کہے گا یار میں اپنی لائف کو اس کی وجہ سے کیوں خراب کر دوں. کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، میجورٹی نہیں کرے گی. کیونکہ اس کے لیے جو موٹیویشن چاہیے بہت پاورفل، وہ اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے موٹیویشن. وہ مخلوق کی طرف سے موٹیویشن اور ایسا حوصلہ مل نہیں سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہاں آپ کو لوگ ملیں گے 10 سال سے ابا کوما میں ہے اور بیٹا اس کی خدمت کر رہا ہے، پیمپر چینج کر رہا ہے. غیر مسلموں میں خدمت کا ایسا جذبہ مارکیٹ سے شارٹ ختم. کچھ لوگ ہیں، بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم. مال تو ایک سائن ہے، علامت ہے، مطلب ان میں خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر خدمت خلق زیادہ تر پیسوں سے ہوتی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے نہیں ہوتی، حالانکہ پیسوں سے ہوتی ہے. تبھی لوگ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، منہ زبانی اخلاق دکھانے کے لیے بہت تیار ہیں لوگ. آپ دیکھ لو نا، آج کل بھائی بھائی پہ پیسہ نہیں خرچ کر رہا اور غریبوں پہ پیسہ نہیں، منہ سے تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو چلاتے رہیں گے. بس مسکرا کے بات کرنا، صدقہ والی حدیث لے لیے. تو اللہ کیا کہتے ہیں میرے بھائی کہ ان کے مال میں حق ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں. کافر کا نظریہ ہے میری قابلیت جس سے میں نے یہ دولت کمائی، میری ایبلٹی، میری ایفرٹس، میری محنت. تو جب میری 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 کرے گا تو پھر دولت پہ بیٹھ جائے گا وہ. جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو اللہ نے جب میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے تو یہ اللہ نے دیے ہیں، یہ بھیک میں ملے ہوئے ہیں، یہ میری نہیں ہے. جب میری نہیں ہے تو پھر جو اللہ کی ہے تو اللہ جس پہ خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے اس کا حق ہے. بھائی اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہی اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کہ کچھ لوگوں سے اللہ چھین کے آزماتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جس کو دیا ہے یہ اس کا خیال کر رہا ہے کہ جس کو نہیں دیا. اس کی مثال ایسے ہے، 2 بھائی جنگل میں جا رہے تھے، ماں باپ نے دونوں کو صحرا میں بھیجا کہ صحرا میں جا رہے ہو، لمبا سفر ہے. ایک کو پانی کی بوتل بھر دی، دوسرے کو خالی رکھا. کہا یار یہ زیادہ بوجھ اٹھا لے گا تو بیٹا یہ پانی کی بوتل ہم تمہیں بھر کے دے رہے ہیں، تم بھی پینا اور جب اس کو پیاس لگے اس کو بھی پلانا. اب آپ نے کیا کیا، آپ سفر میں ہو، آپ بوتل لے کے شاٹ، وہ پانی مانگ رہا ہے، اب بولے جا تو پانی کدھر سے، پھر اس کو دے رہے ہو ایسے ڈھکن میں نا ٹپکا ٹپکا کے. بولا میرا احسان ہے میں تجھے دے رہا ہوں. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے گا تیرا احسان کیا، تو نے تھوڑی کنویں سے پانی نکالا، یہ تو ہمارے ماں باپ نے بوتل بھر کے دے دی ہے. اور دونوں کو پکڑانے کے بجائے ایک حکمت تھی کہ بھائی ایک کو دے تو بوجھ اٹھا لے گا اور دوسرے پہ خرچ کر لے گا. تو مسلمان کا دولت کے بارے میں یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تاکہ ہم اللہ کی مخلوق پہ بھی خرچ کریں. اب ہم خرچ کرتے ہوئے احسان جتلانا شروع کر دیں یا یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم بہت بڑے فنٹر بن گئے ہیں، تو کافر پہ یہ چیز سوٹ کرتی ہے، مسلمان پہ یہ سوچ سوٹ بولو نہیں کرتی. اس لیے اللہ نے فرمایا فی اموالہم حق معلوم، ان کے مال میں حق ہے، حصہ ہے، ان کو پتا ہے بھائی یہ میرا ہے ہی نہیں،
یہ میرا پیسہ ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ نے دیا ان کے لیے, تو جن کی امانت ہے ان کے سپرد کر رہا ہوں میں. للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین. اچھا, تیسری اللہ نے علامت بیان کی, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, بڑے فنٹر بنتے ہیں, لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے. تو اللہ کو ایسی خدمت بھی پسند نہیں ہے, کیونکہ جب وہ اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتے تو اپنی دین سمجھتے ہیں, تو ان کے دل میں خام خواہی آئے گا کہ ہم احسان کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس کا ہم سے قیامت کے دن حساب ہوگا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو پتہ ہے نہیں دیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن, نماز چھوڑیں گے یا ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. تو ہم تو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, جبکہ کافر کے ذہن میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا. تو والذین هم لفروجہم حافظون, بہت سے لوگ دنیا میں آپ کو نیک نظر آئیں گے لیکن اخلاقی برائیاں بھی ہیں ان کے اندر. تو اللہ کہتے ہیں یہ نیکی والے کام کرتے ہیں لیکن اخلاقی برائیوں سے بچتے ہیں. اب جیسے وہ حاجی غفار صاحب کی میں نے مثال دی, حاجی بھی ہیں, پاجی بھی ہیں, نمازیں بھی ہیں, ہو سکتا ہے 4 مہینے بھی لگے ہوئے ہوں, کام کیا کر رہے ہیں؟ چرس, ہیروئن بیچ رہے ہیں میرے بھائی. وہ کہتے ہیں بھائی بزنس اپنی جگہ اور نماز اپنی جگہ. اس لیے اللہ نے ایک مثال دے دی, اخلاقی برائیوں سے بچتے ہیں. اخلاقی برائیوں میں وہ برائی کی قرآن نے مثال دی ہے جس میں لذت سب سے زیادہ اور اس سے بچنا سب سے زیادہ مشکل. یہ بھی ایک ایگزامپل ہے اصول بیان کرنے کے لیے کہ جو اس اخلاقی برائی سے بچ گیا وہ باقی تو چھوٹی موٹی برائیوں سے کیوں نہیں بچے گا. وہ تو ان اخلاقی برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے زنا, فحاشی, بد نظری, کیونکہ اس کی طرف انسان کی طبیعت سب سے زیادہ مائل ہوتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان آیا نا, وہ میں نے کہا جب 20 منٹ کوئی اینکر رہے گی تو پھر بندے کو خیال تو آئے گا. وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے اسٹریٹ فارورڈ ہیں, انہوں نے بالکل ہی پارسل کر دیا. ڈاکٹر صاحب کا بھائی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, کسی اینکر نے پوچھا کہ وہ یوں, تو انہوں نے کہا 20 منٹ تک جب کوئی جا کے دیکھ لینا, میں کیوں اس کو ایکسپلین کروں. تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ایک نوجوان کے لیے, حرام خواہشات, یہ سب سے مشکل کام. تبھی ہم نے نمازی بھی دیکھے, حاجی بھی دیکھے, لیکن یہاں کے سب پنچر ہو جاتے ہیں. یار مفتی صاحب بد نظری نہیں چھوٹتی, بد نظری نہیں چھوٹتی, یہ بڑا مشکل ہے. کوئی لڑکی جا رہی ہو حسینہ اور آپ پہلے سے نظر جھکا لو, نہیں یار ٹھرکی وہاں تک جائے گا, گھر پہنچا کے آئے گا, اس کو جائے گا اس کے پیچھے پیچھے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے میرے بھائی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ عمدہ اوصاف سے مزین بھی ہوتے ہیں, نماز اور صدقہ خیرات, اور اخلاقی برائیوں سے خالی بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا تحلی بالفضائل اور تخلی عن الرذائل. رذائل یعنی بری چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کر دینا اور اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر دینا, پھر انسان کا بچہ بنتا ہے. آپ کی بوتل میں خوشبو پڑی ہوئی ہے, ڈھکن کھولو گے ایک دم خوشبو پھوٹے گی. آپ کی بوتل میں بدبو پڑی ہوئی ہے, ڈھکن کھولو گے ایک دم گٹر کی بو آئے گی. اب جس بوتل میں گندگی پڑی ہوئی ہے, اگر آپ اس کو خوشبودار بنانا چاہتے ہو تو کیا یہ طریقہ سوٹیبل ہے کہ آدھی بوتل گرا کے اس گٹر میں آدھی خوشبو ڈال دو؟ کیچڑ بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ پتہ نہیں چلے گا یہ گندا ہے اچھا ہے کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز آ جائے مارکیٹ میں. تو اس بوتل کو خوشبودار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو گندگی سے پاک کرو, اس کو اچھی طرح ڈیٹول سے دھو, بھائی سارا گند نکالو. اب ہم نے اس میں کیا بھرنی ہے؟ خوشبو. تو نماز اور صدقہ خیرات یہ خوشبو ہیں, اور بد نظری, بے حیائی اور جو الٹے کام نوجوان لوگ کر رہے ہوتے ہیں نکاح کے علاوہ, وہ ساری کیا ہیں؟ گندگیاں ہیں. چرس, نشہ. حاجی غفار صاحب کیا کر رہے ہیں بھائی؟ دنیا کو چرسی بنا رہے ہیں. 3 اسمگل میرے ذہن مجھے آج پتہ چلے ہیں. ایک تو وہ جو سعودیہ میں کسی نے وہ بھی حاجی, 2 آج رپورٹ پیش ہوئی ہے, وہ بھی ہیروئن کے بہت بڑے اسمگلر ہیں. وہ بھی کیا نکلے اتفاق سے, ایسے حاجی کے نام میں حاجی لگا ہوا ہے. تو بوتل کو آپ کیا کرو گے؟ گندگی سے پہلے خالی کرو گے, پھر اس میں خوشبو. تو اس لیے صوفیہ کرام کے ہاں یہ بات بہت
مشہور ہے بھائی. تحلی کہتے ہیں آراستہ, حلیہ عربی میں کہتے ہیں زیور کو, حلیہ بھی کہتے ہیں, حلا اس کی جمع آتی ہے. تو تحلی زیور سے آراستہ ہونا. تو کہتے ہیں بھائی آراستہ ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ تخلی عن الرذائل, پہلے گندگی سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے. آپ جمعے کے دن نہا دھو کے تیاری کرتے ہو نا, پھر خوشبو لگاتے ہو یا اسی گندگی میں ہی خوشبو پھوڑ کے آ جاتے ہو؟ پہلے آدمی اپنی گندگی دور کرتا ہے جسم کی, پھر صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے, پھر خوشبو لگاتا ہے, پھر گلگت جاتا ہے. وہ گلگت والوں نے مجھے کہا تھا کبھی خوشبو لگا کے گلگت آؤ تو پھر بات کریں گے آپ سے, تو مجھے میرے دماغ میں بیٹھ گیا وہ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ان کے اندر یہ خوبصورت اوصاف بھی ہوتے ہیں اور یہ اخلاقی برائیوں سے پاک بھی ہوتے ہیں. کافر میں نہ وہ خوبصورت اوصاف ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے, نہ اس میں یہ خوبصورت اوصاف ہیں کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے مخلوق کا خیال کرتا ہے اور پھر اس کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ کی طرف. اور نہ اس میں یہ اخلاقی برائیوں سے وہ پاک ہوتا ہے. وہ نشہ بھی کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, اور وہ زنا بھی کرتا ہے. تو کہاں سے اچھا ہو گیا میرے بھائی؟ نہ باطنی برائیوں سے پاک اور نہ ظاہری اچھائیوں سے مزین, تو پھر اچھا کہاں سے ہو گیا وہ؟ اس لیے میں اور آپ تو کافر کو اچھا مانتے ہیں, اللہ اچھا ماننے کے لیے اسے تیار نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں اچھے یہ لوگ ہوتے ہیں. تو والذین فی اموالہم الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اللہ نے فرمایا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ازواج کے. کیا مطلب؟ اسلام چونکہ دین فطرت ہے. اب بعض لوگوں نے کیا کیا, اس میں اتنا غلو کیا نا, عورت سے دور رہنا, اپنی نظر کی حفاظت کرنا, کہ انہوں نے جو نیچر تھی نا اس سے بغاوت کی. جیسے آپ کو ہندوؤں میں ایسے پنڈت نظر آئیں گے, ساری زندگی عورت سے اپنے آپ کو دور رکھا انہوں نے. پادریوں میں ایسے لوگ نظر آئیں گے, ساری زندگی عورت سے اپنے آپ کو دور رکھا, اور اس کو کیا سمجھا؟ کمال. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام کہتا ہے بھائی اگر عورت سے دور رکھنے کے لیے میں نے مرد کو بنایا ہوتا تو مرد کو مرد پیدا نہ کرتا, عورت کو عورت پیدا نہ کرتا. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ دور رہنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایک غیر اخلاقی طریقہ ہے جو گندے پلید لوگوں کا ہے زنا کے ذریعے, اور ایک اخلاقی طریقہ ہے جو پیغمبروں کا ہے جس کے لیے مرد اور عورت بنے ہیں. وہ کیا ہے بھائی؟ نکاح کر کے ان دونوں کا کیا ہو, جوڑو, تاکہ نسل بڑھے اور برائیوں سے معاشرہ پاک ہو جائے. تو بد نظری سے بچنے کا, برائیوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نکاح کرنا. ہم تو نکاح چیختے رہتے ہیں, پاگل تھوڑی ہیں. آپ کی شادی سے مجھے کیا ملے گا میرے بھائی؟ آپ شادی کرو گے تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ میں تو ولیموں میں بھی نہیں اب جاتا, جو تھوڑا بہت پہلے فائدہ ہوتا تھا وہ بھی ختم. جس کی شادی ہوتی تھی ولیمے میں بلاتا تھا مجھے وہ, تب تو وہ بھی نہیں میں جا رہا. وجہ اس کی ہے میرے بھائی کہ مرد کی عورت کی طرف رغبت یہ نیچرل ہے, یہ فطری ہے. تبھی جب لڑکے کہتے ہیں نا ٹک ٹاک پہ ہمیں فوش ویڈیو نہیں چھوٹ رہی اور یہ سب ہم سے نہیں چھوٹ رہا, بھائی اس لیے نہیں چھوٹ رہا کہ تمہارے اندر ایک جذبات ہیں. جب وہ جذبات حلال طریقے سے پورے نہیں ہوں گے تو حرام سے بچنا بہت زیادہ مشکل. دیکھو غیر اخلاقی حرکت ہے چوری کر کے روٹی کھانا, یہ اخلاقی ہے غیر اخلاقی؟ اب آپ نے غیر اخلاقی حرکت سے بچنے کا طریقہ یہ اختیار کیا روٹی ہی نہیں کھانی ہے. تو بھائی میدا آپ کی تقریروں سے متاثر نہیں. آپ نے کسی بزرگ کو بتایا کہ حضرت مجھے چوری کر کے روٹی کھانے کی عادت ہے. بزرگ نے کہا کہ بیٹھ جا, محاسبہ کر, مراقبہ کر, 4 مہینے لگا, چوری کی برائی سوچ تاکہ یہ برائی تجھ سے چھوٹ جائے. لیکن وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں دے رہے کہ پیسوں سے خرید کے کھا لے, وہ کہہ رہے نہیں بس کھا ہی نہیں. تو کتنے دن بیان سنو گے میرے بھائی؟ تھوڑے دن تک سنو گے بھائی روٹی چوری کی بری چیز ہے, بری چیز ہے, بری چیز ہے. پیٹ کہے گا تو 4 مہینے لگا لے, تو چلہ لگا لے, تو خانقاہ میں بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھ جائے. جس بزرگ کے پاس جا کے بیٹھے گا نا کم بخت, اس کو بھی روٹی نہیں ملے گی, وہ بھی چوری کرے گا پھر, جس سے تو موٹیویشن لے رہا ہے. کیا خیال ہے؟ جو بزرگ تیرے کو سمجھا رہا ہے نا کہ روٹی چوری کی بری چیز, اس کو بھی حلال طریقے سے روٹی کھانی پڑے گی تو سمجھائے گا, ورنہ تھوڑے دنوں میں بیان کرتے کرتے اس کا اپنا دل بھی خراب ہوگا, وہ بھی چوری کرنے کی. کیونکہ پیٹ ایسی چیز ہے میرے بھائی جو کسی کے بیانات سے متاثر نہیں ہوتا. پیٹ روٹی کی فضیلت کے بیان سننے سے نہیں بھرتا, وہ روٹی کھانے سے بھرتا ہے. دیکھو آپ کو بھوک لگ رہی تھی,
بہت دل چاہ رہا ہے روٹی کھاؤں روٹی کھاؤں روٹی کھاؤں. میں نے آپ کو بیان میں مشغول کر دیا. میں نے کہا دیکھو روٹی کھانا بہت بری چیز ہے, روٹی سے بہت نقصان ہوتا ہے, مت کھاؤ. آپ متاثر ہوگے, لیکن اس بیان سے آپ کے پیٹ پہ کوئی اثر پڑے گا ہے؟ پیٹ کے پاس دماغ نہیں ہوتا بیان سننے کے لیے, ٹھیک ہے. پیٹ کی چاہت خدا کی قسم اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب اس میں روٹی کا نوالا ڈلے گا. ہم صبح پراٹھے کیوں کھاتے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں پراٹھا صحت کے لیے یوں ہوگا نقصان دہ, میں اس کا انکار نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں بھائی صبح پیٹ خالی ہوتا ہے, جب تک ایک بھاری بھرکم نوالا دھاڑ کر کے پیٹ میں نہ گرے اس وقت تک یہ ساری ڈاکٹروں کی تقریریں مجھے سمجھ میں آتی ہیں, لیکن پیٹ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے ایک پشاور کے دوست تھے پٹھان, وہ گاؤں کے عادی, وہ موٹے موٹے نوالے کھانے کے عادی. جب جامعۃ الرشید میں 3 دن کا اجتماع تھا تو چاول مل رہے تھے, تو رات کو کھانے میں ان کے ساتھ بیٹھا, تو وہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تو وہ دوپہر بھی چاول رات بھی چاول. پرانا بات ہے پرانی. کہتا ہے یار مفتی صاحب کوئی روٹی موٹی کا انتظام کرو یار, ان سے بولو. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا پیٹ اس سے چاول سے تو یہ ایسا لگتا ہے گدگدی ہو رہی ہے پیٹ میں جا کے, ہمارے ایسے جاتا ہے یوں کر کے نا, ایسے پھسل کے آ جاتا ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے موٹا نوالا چاہیے. افغانیوں کا نوالا دیکھا ہے آپ نے روٹی کا؟ اتنا بڑا نوالا. کہتے ہیں یار یہ ہمیں روٹی کا بڑا نوالا چاہیے, یہ پیٹ میں دھاڑ کر کے گرے گا, کچھ ویٹ لگے گا تو پتہ چلے گا پیٹ بھرا ہے. یہ کیا ہمیں چاول پہ جو ہے نا لگایا ہوا ہے. تو میرے بھائی پیٹ جو ہے وہ کسی کے بیان سے متاثر نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے جہاں بھی قرآن میں کہا کہ ایمان والے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, ساتھ میں اللہ نے شادی کا ذکر کر دیا تاکہ حفاظت کا مطلب سمجھ میں آئے کہ حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر طرح سے روک کے رکھنا ہے, یہ نہیں رکے گا, یہ خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی, برائی کی طرف جائے گی. اس لیے اللہ نے فوراً نکاح کا ذکر کر دیا. الا علی ازواجہم, فرمایا ہاں ایک کی پرمیشن ہے, وہ کیا ہے؟ بیوی کے ذریعے زوجہ کے پاس جاؤ تاکہ نکاح کرو. اب دونوں دعوتوں کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے, بد نظری کے خلاف بھی اور نکاح کی ترغیب بھی. ہمارے ہاں عام طور پر ایک چیز کو فوکس کیا جاتا ہے, دوسری کو چھوڑ دیا جاتا ہے. نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں, بیچ میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ کمبخت اس کی زندگی گزرے گی کیسے, یہ کرے گا کیا آگے جا کے. تو یہ اخلاقی برائیوں سے بچنا یہ بھی ضروری ہے. تو جن کے اندر یہ علامتیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. میں انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے بیان کروں گا, ابھی اس کو یہیں کیونکہ سوال جواب کا بھی سیشن, پھر نماز بھی ہو جائے گی. تو اس میں ایک چیز اللہ نے بس وہ آیت کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں. فرمایا کہ فإنہم غیر ملومین, جو اپنی ازواج کے ذریعے بیوی کے پاس جائے نکاح کرے یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. یہ بار بار میں بیان میں بات کر چکا ہوں. جو شخص نکاح کر رہا ہو نا, بھلے 1 کر رہا ہو, 2 کر رہا ہو, 3 کر رہا ہو, 4 کر رہا ہو, یہ اس کا ہیڈک ہے, یہ آپ کا ہیڈک بولو نہیں. اللہ نے اسٹیمپ لگا دی ہے فإنہم غیر ملومین, یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں, ان کو عیاشی کا طعنہ بولو نہیں دیا جا سکتا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آج مذہبی لوگ عیاشی کا طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں. اللہ نے جب پرمیشن دے دی نا فإنہم غیر ملومین, ملوم کا مطلب یہ اس میں مفعول ہے, اصل میں تھا ملووم, مفعول کے وزن پر, مضروب مقتول. تو یہ اس ایسے نہیں ہے کہ ان کو ملامت کی جائے, ٹاؤنٹنگ کی جائے, طنز کیا جائے ان کے اوپر. اس لیے اللہ, جب ہمارے پاس اللہ ہے تو پھر ہمیں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں. فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی ایک بہت پرانی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص نکاح کر رہا ہو, چاہے کسی بھی بیس پہ کر رہا ہے, بعض لوگ خوبصورتی کی بیس پہ شادی کر رہے ہوتے ہیں, بھائی کرنے دو, اگر وہ حقوق ادا کرنا چاہتا ہے. ایک تو ہے نا بیس خوبصورتی یا عیاشی ہے, آگے حقوق ادا کرنے کا پروگرام نہیں ہے, وہ غلط ہے. حقوق ادا کرنے کا پورا ارادہ ہے, بے شک عیاشی کے لیے کر رہا ہو, لیکن اگر حقوق پورے ادا کر رہا ہے تو بھائی کوئی بات نہیں, عیاشی کے لیے کرنے دو اس کو. آپ فنٹر بن کے اس کو ملامت کرنے کی کوشش نہ کرو, ابے اس کی تو نیت ہی ہے, ابے اس کی تو, بھائی جو مرضی نیت ہے. ایک آدمی روٹی خرید کے کھا رہا ہے,
گرم گرم کراری روٹی اور ایک باسی روٹی رات کی بچی ہوئی جو نوالا حلق میں نہیں اتر رہا, تو وہ بھی کھا سکتا ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے میرے پاس پیسہ ہے, میں ایسی تازہ تازہ کراری روٹی کھاؤں گا. لوگ کہتے ہیں کیا نیت ہے, کہہ رہے عیش کی نیت سے. تو بھائی اگر حلال پیسوں سے کھا رہا ہے, چوری کر کے نہیں کھا رہا, تو کھانے دو, کیا خیال ہے. تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نکاح کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر, لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو ایسا ہی ہے, تو عیاشی. بھائی اگر اپنے خرچے پہ کر رہا ہے, حلال طریقے سے کر رہا ہے, لڑکی بھگا نہیں رہا باپ سے بغاوت کر کے, کوئی دھوکہ نہیں دے رہا, تو کرنے دو. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, نہ اللہ کی گورنمنٹ کی طرف. تو اس میں ملامت نہیں بنتی ہے, سمجھتے ہو گے نہیں. اگر آپ ملامت کرو گے اس کا مطلب آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. تو میں تو نوجوانوں کو کہتا ہوں میرے بھائی, یہ ٹک ٹاک کا دور ہے, یہ یوٹیوب پہ فحش, یہ انٹرنیٹ پہ فحش فلموں کا دور ہے. اس میں اپنے آپ کو اخلاقی برائیوں سے بچانے کے لیے بروقت نکاح بہت ضروری ہے. نہیں کرو گے برباد ہو جاؤ گے برا. اور ایک دفعہ برائیوں میں گھس گئے کم بخت, پھر شادی کے بعد نکلتا نہیں آدمی ان چیزوں سے. اب انگریز کی اگر شادی کرا بھی دو نا تو بڑا مسئلہ ہے کہ وہ نائٹ کلب چھوڑ دے. انگریز لوگ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے, لیکن ایک جھوٹ اپنی گرل فرینڈ اور بیوی سے بہت بولتے ہیں کہ صرف تم ہو میری زندگی میں. یہ والا جھوٹ تقریباً سب بول رہے ہوتے ہیں. کچھ تو اس میں سچے ہوتے ہیں, میجورٹی یا سب ڈرامے کر رہی ہوتی ہے, کہتے ہیں صرف تم ہو. وہ تو پتہ ہے یار صرف اس پہ گزارا ہے نہیں. تو جب برائیوں کی عادت پڑ جاتی ہے میرے بھائی, تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوالات آئے ہیں لوگوں کے, یہ تو لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا, اتنا ہلکا لکھا ہوا. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. کون ہے بھائی, پتہ نہیں کون. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حنفی لوگ فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے باوجود فجر کی, اس پہ میں نے ڈیٹیل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. فجر کی نماز کے وقت سنتیں پڑھنا. لوگ فجر کی جماعت کے دوران سنتیں پڑھے تھے, حضرت عمر نے ان کی نماز توڑوا دی. اس حدیث کی بھی تحقیق مجھے نہیں ہے, کروں گا میں. جب تک کسی مسئلے کی پوری تحقیق نہ ہو نا تو پھر آدمی, میں نہیں کرتا اکثر بات اس میں. اگر آپ کے کسی پروگرام یا بیان کے لیے رابطہ کیا جائے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ عثمان ایڈمن جو ہے اس سے رابطہ کریں. ایک طالب علم ہے مثلاً, اس کی پڑھائی بھی کیا لکھا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی, فیل ہو رہا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹماٹر بیچے. چند سال 2-3 سال تجربہ کر لینا چاہیے کہ اس کا پڑھائی میں دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. نہیں لگ رہا تو ہٹاؤ اس کو. میرا ایک بیٹا ہے, وہ اس کو پڑھائی میں دل ہی نہیں لگ رہا, اس کو میں نے کسی کام پہ لگا دیا. میں نے کہا نہیں پڑھ بھائی, تو اپنا ٹائم میٹرک کر لے, وہ تو پاکستان میں ویسے ہی ہو جاتا ہے, تھوڑا بہت پڑھا گئی میٹرک, باقی نہیں دل لگ رہا. 2 سال 3 سال ہم نے کہا نہیں لگ رہا, تو کیوں ایک آدمی کو آپ زبردستی ایک چیز کا پابند بنا رہے. اس کو ہم نے لگا دیا, چل بھائی جا, آج کل وہ کہیں کام سیکھ رہا ہے, اے سی ٹھیک کرے گا لوگوں کے, جا کے ڈپلوما کرا دو اس کو. کوئی جو جس کا دل جہاں نہیں لگ رہا ہو نا, تجربہ کرو پہلے, بعض دفعہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں لگ رہا تو جو کام تو نے کرنا ہے وہ کرائیں گے ہم. ماں باپ نے فرض کیا ہوا یہ ڈاکٹر ہی بنے گا, یہ کم بخت انجینئر ہی بنے گا, یہ بنے گا, وہ کچھ بھی نہیں بنتا. پھر بالآخر بغاوت کرتے کرتے وہ انسان کا بچہ بھی نہیں بنتا, نشے میں لگ جاتا ہے, چرس پی رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. سمجھتے ہو؟ فلائٹ میں تو نماز کا طریقہ آپ نے بتا دیا. بس میں کیسے نماز پڑھیں, وہاں جگہ نہیں ہوتی اور نہ وہاں ٹائم پر رکتے ہیں, اس کا باپ بھی رکے گا. بس ڈرائیور, یہ اسلامی ملک ہے, پاکستان ہے, بہت سارے لوگ ڈرائیور کے سر پہ کھڑے ہو جائیں, نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھانی ہے, روکنا ہے. نمازی لوگ سستی کر رہے ہوتے ہیں, اصل میں پیشاب آ رہا ہوتا ہے تو کیسے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے. آج کل نمازی ڈھیلے ہیں. جب ان کو پتہ ہے, دیکھو کے پی کے میں, جب بھی بلوچستان میں کے پی کے میں جب بھی سفر بس میں کرو, نماز کے لیے خود بخود روکے گا. زیادہ تر مسئلہ پنجاب میں ہوتا ہے, کیونکہ کے پی کے میں بلوچستان میں ان کو ہوتا ہے کہ سر پہ آگے کھڑے ہو جائیں گے وہ. تو پنجاب میں بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ بسوں والے نماز کے لیے روکتے نہیں ہیں, تو ان کو رکواؤ جا کے, زبردستی کرو. پھر بھی نہیں روکے تو پھر مجبوری ہے, پھر بیٹھے بیٹھے پڑھ لو, لیکن اس کو دہرا لو. پھر میرے بھائی السلام علیکم, آج کل کے قادیانی کافر ہیں یا مرتد ہیں؟ کافر ہیں بھائی. مرتد تو وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو اور اسلام چھوڑ دے, قادیانی تو پیدائشی قادیانی چل رہے ہیں نا. استاد جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد میں گڑبڑ ہے, کیا واقعی یہ بات ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک خانقاہ میں گئے تو انہوں نے ایک سے زیادہ شادی کے نقصانات بتائے, علماء کے فتاویٰ پڑھ کے سنائے. مسائل خانقاہ والوں سے نہیں پوچھے جاتے, مسائل مفتیان کرام سے پوچھے جاتے ہیں. خانقاہ والوں سے اللہ اللہ کیسے کیا جائے, برائی کیسے چھوٹے, یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں.
مسائل کس کا مسئلہ ہے؟ وہ مفتیان کرام کا کام ہے مسائل بتانا. باقی ڈاکٹر ذاکر نائک کی کسی نے کہا کہ عقائد میں گڑبڑ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے 1 نمبر عقیدے ہیں، بالکل 100%. ہاں وہ کوئی بات کہتے ہیں تو ہر آدمی اپنے فرقے کے لحاظ سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کو. ابھی انہوں نے بیان کیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد رفع الیدین کرتے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو اس سے کوئی فرق نہیں کوئی رفع الیدین کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ دونوں ٹھیک ہیں، حنفی بھی ٹھیک ہیں، شافعی بھی ٹھیک ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے ان کے کلپ کو چلایا، دیکھو ڈاکٹر ذاکر صاحب رفع الیدین کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ہماری قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کا مطلب نہ سمجھے وہ حدیث کا مطلب کیا سمجھے گی؟ آپ خود سوچو یار. تو ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، شافی بھی، وہ کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب شافی تھے، تو کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے کیا؟ تو وہ تو ان فروئی مسائل کو کم کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے کلپ چلا چلا کے فروئی مسائل کو اور ہوا دے رہے ہیں. تو اللہ ان کا دورہ آسانی سے کامیاب کر دے، بس ہم تو یہ دعا کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی نظر میں یہ مسائل ہیں ہی نہیں، وہ بڑے مسائل کی طرف ان کی توجہ ہے. وہ چاہ رہے ہیں یہ چھوٹے مسائل ختم ہوں، بڑے مسائل ہیں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لے کر آنا. ڈاکٹر صاحب کو جامعہ آنے سے سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، تو جب DGISPR آ رہا تھا تب کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ جامعہ کی طرف سے سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں تھا، ایک گورنمنٹ آف سندھ نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. جامعۃ الرشید نے تو یہاں تک کہہ دیا ہم ہیلی کاپٹر کا انتظام کریں گے آپ کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے میں لازمی آؤں گا، کیونکہ جامعۃ الرشید کا ڈاکٹر صاحب سے آج سے تعلق نہیں ہے، 10 سال پرانا تعلق ہے. تو یہ آپ پھر حکومت سے پوچھیں، ہم سے نہیں پوچھیں. ہمیں تو اشکال ہے کیوں نہیں آئے. اب گورنمنٹ پہ زیادہ دباؤ بھی نہیں ڈالا جا سکتا، کچھ چیزیں گورنمنٹ کی نالج میں ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کی نالج میں نہیں ہوتی. تو اب گورنمنٹ زیادہ بہتر جانتی ہے کہ دباؤ تھا یا نہیں تھا، یا ان کو کوئی ویسے ہی مسئلہ تھا گورنمنٹ کو. اب اس کے بارے میں کوئی یقینی رائے نہیں دے سکتا، لیکن پنجاب گورنمنٹ دے سکتا. لیکن پنجاب گورنمنٹ نے تو اللہ کا شکر ہے ان کے دورے ہو رہے ہیں. ان کا تو سب سے پہلا دورہ تھا ہی جامعۃ الرشید. اور میں جو یہاں آیا نا ایئرپورٹ سے سیدھا جامعہ آنے کا مقصد یہ تھا ڈاکٹر صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے. میں تو خوش تھا کہ یار ہم ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کریں گے، سارا پروگرام ہی بڑھ گیا. فضلہ کرام کے لیے جامعہ، اور آپ اگر قرآن اکیڈمی بنا لیں تو فضلہ، بہت مشکل سوال ہے بھائی، پورا پروگرام پیش کر رہے ہیں قرآن اکیڈمی بنا لیں. تو بنی بھی ہے نا جامعۃ الرشید میں. اس مفتی صاحب یہ کیا لکھا ہے، انسان کو کتنی شادیاں کرنی چاہیے؟ بیلنس کے حساب سے کرنی چاہیے، جس میں جتنا بیلنس ہو، باقی پھر بعد میں تشریح بعد میں. کیا طلبہ کو دورہ حدیث سے پہلے شادی کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. میری رائے اس بارے میں یہ کہ اگر رشتہ مل رہا ہے، اول تو کوئی رشتہ دے گا نہیں نا، وہ کہے گا تم کماتے نہیں ہو تم کیوں دیں. تو چاہیے نہیں چاہیے کا مطلب یہ یک طرفہ کام تھوڑی ہے. جیسے ایک بندہ آیا میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں مجھے چاہیے، میں نے کہا دے گا کون؟ پہلی مشکل سے ملتی ہے، پھر دوسری کون دے گا؟ اگر آپ کے اندر ایبلٹی ہے، کوئی پیسہ ہے، یا کوئی اور بہت ہی حسین جمیل ہو، ورنہ نارمل 4 بیویاں ملنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو آپ دورے سے پہلے آپ کو رشتہ دے گا کون؟ لڑکی والے کہیں گے کماتا کیا ہے کرتا کیا ہے. لیکن اگر کوئی دے دے تو پھر کر لو، پھر نہ مت کرو. صحیح ہے نا، کر لو. ان کو خود ہی بتاؤ بھائی. کیا سندھ گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے بھائی. گورنمنٹ کے خلاف جب ایکشن لوگے تو گورنمنٹ جب تمہارے خلاف ایکشن لے گی تو نیوٹن نے کہا تھا ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے جو ایکشن کے برابر ہوتا ہے. لیکن جب گورنمنٹ کے خلاف جب آپ ایکشن لیتے ہو نا تو ری ایکشن نیوٹن کے لاء کے مطابق نہیں ہوتا. پھر ایسا ایکشن ہوتا ہے، وہ بھینس والا قصہ ہوتا ہے کہ آپ کے پھونک مارنے سے پہلے پھونک کس نے مار دی تھی؟ بھینس نے، جمال گوٹے میں نا. وہ پھر پورا ہی. تو اس لیے کیا ضرورت ہے، کچھ چیزیں واقعی گورنمنٹ کے پیش نظر ہوتی ہیں، ہم اس میں گورنمنٹ کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ اس میں صحیح ہوتی ہے. بعض دفعہ ہوتا بھی ہے، ایسے تھریٹس ہوتی بھی ہیں. مفتی صاحب جیسا کہ آپ کے علم میں کہ آپ دنیا گلوبل ویلیج ہو چکی ہے، اس لیے ہم مختلف پلیٹ فارم پر مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے جو کہ یہ قانون بنا کے اچھی بات کو لے لو اور بری بات کو چھوڑ دو، چاہے کوئی اس لیے ہم ان
اتنے لمبے خطوط نہ لکھا کرو میرے بھائی, مختصر سوال پوچھا کرو. یہ قاعدہ کسی عوام غلط یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, دنیا کی مختلف قومیں, مختلف مذاہب آپس میں کنیکٹ ہو گئے ہیں, تو اگر ہم اصول بنا لیں کہ ہر ایک کی اچھی بات کو لے لیں, بری بات کو چھوڑ دیں, تو بھائی یہ تو شریعت کا حکم ہے, ہر ایک کی اچھی بات کو لو, بری بات کو مت لو. لیکن جب آپ یہ کرو گے تو خود بخود اسلام ہی کو ماننا پڑے گا, کیونکہ غیر مسلموں کی ایک بری بات ہے شرک, اسلام کی اچھی بات ہے توحید, تو ہم کس کو لینا پڑے گا؟ ہمیں توحید کو لے. غیر مسلموں میں ایک بری چیز ہے زنا ہے ان لوگوں میں, اسلام میں اچھی چیز ہے زنا, کہ اسلام کیا ہے؟ خلاف ہے. تو نتیجہ آپ فنڈامنٹل قسم کے مسلمان بن جاؤ گے. ایکسکیوز می. اچھا میرے بھائی کو طلاق دینے کے لیے وکیل بنایا کہ اس کو 3 طلاق دو, وکیل نے اپنا کام سر انجام نہیں دیا تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی. اگر کسی نے وکیل بنایا کہ میری بیوی کو 3 طلاقیں دے دو, اس نے نہیں دی, تو پھر طلاق نہیں ہوگی, جب دے گا تو ہو جائے گی. اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ 3 طلاقیں دینا ویسے بھی ناجائز ہے, خوب سمجھ لو, 1 طلاق سے زیادہ نہیں دے سکتے. اچھا, بعض اہل حدیثوں نے میرے بارے میں یہ چلایا کہ میں اجماع کے دعوے بیٹھے بیٹھے کرتا رہتا ہوں, بڑے بڑے دعوے. میں نے کہا نا 3 طلاق پر اجماع ہے, تو کیا ایسے ہی بناتے رہتے ہیں. بڑے معتدل عالم بھی, انہوں نے بھی میرے خلاف کلپ بنایا, تو میں ایسے بیٹھے بیٹھے پھینکتا نہیں ہوں. خوب سمجھ لو, اجماع سے مراد ہوتا ہے سب سے پہلے صحابہ تابعین کا اجماع, بات کا اختلاف معتبر نہیں ہے. تو میں نے جب یہ کہا نا 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع ہے, تو یہ ہوائی پھینکی نہیں ہے, صحابہ تابعین کا اجماع ہے اس کے اوپر. ہاں, بعض لوگ اقوال لانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں دیوبندی عالم کا قول ہے کہ اجماع نہیں ہے, تو قول لانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, قول تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں, قول کو ثابت کرنا مشکل کام ہے. تو اس لیے اس طرح کے کلپ سے متاثر نہ ہوا کریں. فوراً میرے خلاف کوئی بعض اہل حدیث نے کلپ چلا دیا کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا حالانکہ کوئی اجماع نہیں ہے, ان کے فلاں نے لکھا اجماع نہیں ہے, فلاں نے لکھا. بھائی لکھتے رہیں, ساری دنیا لکھ دے, دکھاؤ نا کوئی ایک صحابی کا قول دکھا دو نا جنہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو رخصتی کے بعد ایک کہا ہو. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. آپ جو لمبے لمبے کلپ بنا رہے ہوتے ہیں نا, اس میں خود اس کی علامت ہوتی ہے دلیل نہیں ہے. دلیل ہوتی تو ایک حدیث پیش کر دیتے, کسی صحابی سے دکھا دیتے. تو اس لیے آج میں اہل حدیث سے کہتا ہوں, کسی ایک صحابی سے کوئی ضعیف حدیث دکھا دو, صحیح بھی نہیں, جس نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک کہا. تو اب اس کے بعد گل مک گئی. اب کسی نے میرے خلاف کلپ ریکارڈ کروانا ہے, اس بات کا جواب دے. یہ نہ کہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے یہ لکھا, تو ابن حجر نے یہ لکھا, تو فلانے نے یہ لکھا. تو ایسے تو لکھا ہوا میں بھی دکھا سکتا ہوں. ابن رجب نے کیا لکھا ہے کہ کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے. ابن تیمیہ کے شاگرد تھے ابن قیم, ان کے شاگرد تھے ابن رجب. انہوں نے سختی سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نفی کی ہے اس مسئلے میں. انہوں نے کہا ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور جب صحابہ کا اجماع کسی بات پہ ہو گیا تو وہ مسئلہ قطعی یقینی بن گیا ہے, اب اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ختم ہو گئی. اس لیے میں کہتا ہوں 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث سے فتویٰ لے کے کسی نے بیوی رکھ لیا تو بیوی حلال نہیں ہوگی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ ضعیف قول نہیں ہے, یہ کلعدم قول ہے. اب اہل حدیث اس پہ کلپ کیا ریکارڈ کرواتے ہیں, نہیں جی یہ بھی ایک قول ہے آپ کے فلاں عالم نے لکھا. بھائی فلاں لکھا, یہ نہیں لکھا, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم آپ سے جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دیں ہمیں. وہ جواب یہ کہ کسی ایک صحابی سے تو دکھاؤ نا. تو صحابہ تو سارے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں, تو آپ قرآن و حدیث کو صحابہ سے زیادہ سمجھ رہے ہو. جب مسئلے پہ اجماع ہو جائے گا تو وہ مسئلہ قطعی اور یقینی, تو اس کے مقابلے میں جو قول ہوتا ہے وہ ضعیف نہیں ہوتا, وہ کلعدم قول ہوتا ہے. تو کلعدم قول پہ فتویٰ حکومت بھی دے دے گی تو وہ نافذ نہیں ہوگا, اس پہ قاضی فیصلہ بھی کر دے تو نافذ نہیں ہوتا. تو میں بہت کانفیڈنٹلی یہ بات کرتا ہوں, ہوائی فائر میں نے نہیں مارا, کیونکہ ہمارے اپنے علماء میرے خلاف کلپ بنانے لگتے ہیں. ابے اس کو شادیوں کے علاوہ کیا آتا ہے, بیٹھ کے بس بڑے بڑے اجماع کے دعوے کرتا رہتا ہے. تو جس کو بھی میرے خلاف بنانا ہوتا ہے نا, وہ یہ طنز دیتا ہے, ابے اس کو شادیوں کے علاوہ کیا آتا ہے, آپ کو تو شادیوں بھی نہیں آتی. سمجھ رہے نا؟ تو آپ کچھ اور تانا دے دو, آپ سیدھا سیدھا وہ کلپ کا جواب دو علمی لحاظ سے. یہ تانے کیوں دے؟ یہ جب طنز اور تانوں پہ کوئی شخص آتا ہے, اس کا مطلب وہ علمیت سے کیا ہے, خالی ہے. کبھی آپ خوشبو لگا کے آؤ, ہم نہیں کہتے ہم بہت بڑے فنٹر ہیں, لیکن اتنے خالی نہیں ہے جتنا آپ ہمیں سمجھتے ہو. سمجھتے؟ تو ہمارے اپنے علماء بھی بعض مجھے کہتے ہیں 3 طلاق کے مسئلے میں بہت غلو کرنے لگا ہے اور یوں کرنے لگا ہے. بھائی ہم ہوائی بات نہیں کی ہے, پوری اسٹڈی کے بعد, مطالعے کے بعد کانفیڈنٹلی ایک بات کی ہم نے. جیسے وہ ایک موٹا آدمی کہیں جا رہا تھا, دبلے آدمی کو اس نے دھکا دے کے گرا دیا. اب دبلے کو لگا کہ میں انتقام نہیں لیتا تو میری بےزتی ہے, لیتا ہوں تو ایک دھکا اور دے گا یہ.
تو اس نے کہا کہ آپ نے سیریسلی یہ کام کیا, یہ مذاق کیا ہے؟ تو اس کا خیال تھا بولے گا مذاق کیا, تم بولیں گے چلو کوئی بات نہیں. تو اس موٹے نے کہا میں نے سیریسلی یہ کام کیا ہے. تو کہتا ہے اچھا ہو گیا, ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کہہ کے نکل گیا. تو میں نے جب یہ کہا ہے نا 3 طلاق کے مسئلے پر اجماع ہے, تو یہ میں نے مذاق نہیں کیا. اور اس طرح کے جب میں دعوے کر رہا ہوتا ہوں, مذاق نہیں کر رہا ہوتا, کانفیڈنٹلی جب کوئی دعویٰ کر رہا ہوتا ہوں تو بہت ریسرچ کے بعد کہا. ہاں پھر بھی انسان میں کہیں کسی مقام پہ غلطی ہوتا ہے فوراً رجوع کر لیتا ہوں, لیکن طلاق کے مسئلے میں اتنا بڑا دعویٰ ایسے بیٹھے بیٹھے ہوائی پھینک دوں گا. مجھے پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں, وہ میرے خلاف ہو جائیں گے. تو جب اہل حدیث لوگ اس کا جواب دیا کریں نا, تو ان سے کہیں ٹو دا پوائنٹ بات جو مفتی صاحب نے کی ہے اس کا جواب دو, کسی صحابی سے دکھاؤ. اور اگر کوئی دکھائے گا تو مجھ سے اس کا جواب پوچھیں, دکھانے میں گڑبڑ ہوتی ہے. صحابی نے یہ نہیں کہا ہوتا, کہا کچھ اور ہوتا ہے, اس کا مطلب کشید کے کچھ اور نکالا جا رہا ہوتا ہے. تو 3 طلاق کے مسئلے میں کانفیڈنٹلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے 3 طلاق کو ایک ہونے کا فتویٰ دے دیا, اس سے بیوی حلال بولو نہیں ہوگی, کیونکہ اجماعی قطعی یقینی مسئلہ ہی ہے, اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. اچھا میرے بھائی یہ ہو گیا. اور کوئی سوال بھائی کسی کا؟ یہ تو لکھا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا ہے پینسل سے اتنا بھائی اگر کوئی ہم جس پرستی میں مبتلا ہے, کسی شیخ سے بیعت ہو, علاج کرائے. حضرت فیروز میمن صاحب جو ہیں نا, بڑے اللہ والے بزرگ ہیں, تو اکثر جو جن لوگوں کو بے حیائی کی عادت پڑ جاتی ہے نا, تو ان کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہونے کی. تو ان کی خانقاہ میں رہنے کے بعد اکثر توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. تو ان کو جائیں, اپنا مسئلہ بتائیں, کوئی بھی بے حیائی کی برائی کی عادت پڑ گئی ہے. اس کا ایک فائدہ ہے وہ ویڈیو کے بھی خلاف ہیں. وہ ویڈیو کے خلاف ہونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو دیکھنا ہی بند کر دے گا تو ویسے ہی ٹھیک ہے. فتوے میں تو علماء کو, مفتیوں کو فالو کرنا چاہیے, لیکن بعض لوگوں کے لیے احتیاط والا فتویٰ ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے. جو برائیوں کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو تو فی الحال ویڈیو چھوڑ دینی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو میرے بھائی. اچھا وہ 4 شادیوں کے خلاف ہیں حضرت فیروز میمن صاحب, تو 4 کر کے جانا ان کے پاس, ورنہ وہ کرنے نہیں دیں گے آپ کو. چلیں. جی جی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بہت سے اکابر میں یہ سب علامتیں پائی جاتی ہیں, پھر بھی لوگ ان پہ کفر کے فتوے دیتے ہیں. پاکستان میں کفر کا فتویٰ جتنا سستا ہے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں. پاکستان میں مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے, کفر کا فتویٰ روز بروز سستا ہو رہا ہے. ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے سوائے کفر کے فتوے. تو اس لیے علماء نے ایک بات بیان کی ہے کہ جو صحیح لوگ ہوں گے ان سے اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں نا, تو ان کی بات کو ان کی زندگی پہ رکھا جائے گا. اس کا مطلب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شخص جب یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. اور ایک آدمی ہی برا ہے اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جیسے کوئی توحید پرست ایسی بات کرے جس سے شرک جھلک رہا ہو, تو آپ اس کی بات کی تعویل کرو گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ ساری زندگی توحید کی دعوت دیتا رہا, یہ کیوں شرکیہ بات کرے گا, اس کا مطلب تلاش کرو گے. لیکن ایک آدمی سجدے کراتا ہے قبروں کے, ساری زندگی وہ شرکی کی دعوت دیتا ہے, تو اس کی تعویل کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو یہ زندگی کا ایک اصول ہے. باقی ان چیزوں میں نہیں رکھا ہے, ان ناموں میں پڑھنا نہیں چاہیے, ان میں بڑے ہو. اور کوئی سوال میرے بھائی؟ ہاں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آج کل فرقواریت کا دور ہے, عوام کنفیوژن میں ہے, کس کو فالو کریں کس کو فالو نہیں کریں, اور ہر آدمی قرآن و حدیث ہی کا لیبل لگا کے بات کر رہے ہیں. اسی پہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ پرانا ہے, اور امت مسلمہ اس مسئلے سے فارغ ہو چکی ہے. وہ فارغ ایسے ہو چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل یہ قرآن و حدیث کی ریسرچ کا کام صدیوں پہلے کر کے نمٹا چکے ہیں اور مرتب شکل میں امت کے سامنے پیش کر چکے ہیں. اسی پہ حکومتیں چلی ہیں, امت نے قرآن و حدیث کی ریسرچ میں انہی پر اعتماد کیا صدیوں. تو اب بھی امت کا جوڑ اسی میں ہے کہ امت کو قرآن و حدیث کے نام پہ بے لگام ہونے سے بچانے کے اسی مرتب فقہ کو فالو کرنے کا حکم دیا جائے. اس سے امت فرقہ واریت سے بچے گی.
اور ہر آدمی کو اگر آپ نے اتھارٹی دے دی کہ کوئی بھی قرآن و حدیث کے نام پہ ریسرچ پیش کرے تو پھر وہی ہوگا جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے. خود اہل حدیث حضرات کے حالت, چند علماء ان کے سنجیدہ ہیں, بہت اچھے ہیں, نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن میجورٹی کا حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے. خود علماء ان سے ہی نہیں سنبھل رہے, وہ لوگ وہ فتویٰ دے رہا ہے, اس کا قرآن حدیث پہ دوسرا فتویٰ آ رہا ہے, اس تیسرے کا تیسرا فتویٰ آ رہا ہے, چوتھے کا چوتھا فتویٰ آ رہا ہے, پانچویں کا پانچواں فتویٰ آ رہا ہے. تو اس سے امت جڑے گی تھوڑی, بیڑا غرق ہو جائے گا. تو بہتر نہیں ہے جو مرتب فقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. امت حدیث میں آتا ہے گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو جو مرتب فقہ چلا آ رہا ہے اسی کو فالو کیا جائے. تو نئی نئی چیزوں کو مارکیٹ سے, لیبل تو سب اچھے لگائیں گے, ریسرچ کے نام پہ لیبل سب کے پاس اچھے ہی ہوں گے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے امت گمراہی پہ جمع ہو جائے؟ اگر یہ چاروں فقہ غلط ہے تو اہل سنت والجماعت میں 99% سے زیادہ لوگ تو انہی چاروں کو فالو کر رہے ہیں. دیکھو میرے بھی دنیا میں کتنی ٹریولنگ ہوئی ہے, پاکستان, افغانستان, ایران میں جو جتنے بھی سنی لوگ ہیں, ہندوستان, اس طرح ازبکستان میرا جانا ہوا ہے, سب حنفی ہیں وہاں پہ. بنگلہ دیش پورا کیا ہے, حنفی. برما میں ایک بھی غیر حنفی نہیں ہے جتنے مسلمان ہیں, میں گیا ہوں وہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پر. پھر آپ جاؤ, میں ملیشیا بھی گیا ہوں, اسی کے ساتھ انڈونیشیا ہے, تھائی لینڈ ہے, وہاں میجورٹی شافعی مسلمانوں کی ہے. آپ نے شافعیوں کو بھی غلط قرار دے دیا, حنفیوں کو بھی غلط, مطلب افغانی بھی جہنم میں جائیں گے, بنگلہ دیشی بھی جہنم میں چلے گئے, اور ازبکستان کے مسلمان, حتیٰ کہ امام بخاری کا شہر بخارا, وہاں بھی سب لوگ حنفی ہیں, ٹھیک ہے نا, جو امام بخاری کا اپنا شہر ہے. تو یہ سارے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق کے مطابق اہل سنت والجماعت میں 50% حنفی ہیں, اور دیگر کچھ اسکالرز ہیں ان کی تحقیق کے مطابق 70% ہے حنفی. تو اب کیا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کے جو 99% جو حنفی ہیں وہ بھی گئے جہنم میں, کیونکہ حنفی ہیں. کیونکہ ان لوگوں کی نظر میں حنفی ہونے کا مطلب ہے کہ قرآن حدیث کو نہیں مانتا, ابو حنیفہ کو مانتا ہے. حالانکہ ہماری نظر میں حنفی ہونے کا مطلب ہے قرآن حدیث کو مانتا ہے, لیکن جب مسئلے میں اختلاف ہوگا, دونوں طرف حدیثیں ہوں گی, تو ابو حنیفہ کی رائے کو یہ ترجیح دے گا. اس لیے نہیں کہ ان کی رائے صحیح ہے, اس لیے کہ عمل کے لیے رائے ان کی بھی ٹھیک ہے اور رائے امام شافعی کی بھی ٹھیک ہے. دونوں کو ٹھیک سمجھ کے فالو تو ایک ہی کو کرے گا نا, ٹھیک دونوں کو سمجھے گا وہ. تو اب بنگلہ دیش میں بھی حنفی, وہ بھی جہنم میں, ازبکستان میں حنفی, وہ بھی کہاں چلے گئے, جہنم میں چلے گئے, کیونکہ حنفی ہیں وہ. اور یہ تاجکستان میں بھی حنفی, وہ بھی کہاں چلے گئے, افغانستان پورا حنفی. وہ تو اتنے کٹر حنفی ہیں کہ بہت ہی سخت قسم کے حنفی ہیں, بہت مضبوط. پشاور 99% کیا ہے, حنفی. کوئٹہ 99% کیا ہے, پٹھان. تو جتنے بھی دنیا میں 99.9% کس کو فالو کرتے ہیں, فقہ حنفی کو. اور پٹھان کم درجے کا مسلمان ہوتا ہے کیا؟ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ جس پہ بہت مضبوطی سے عمل کیا جاتا ہے, اس پہ پشتو بولنے والے عمل کرتے ہیں. دنیا کی بہت طاقتور, وہ 99% کیا ہے, وہ فقہ حنفی کو 99 بھی میں نے کم کہا ہے, اس سے زیادہ ہی ہوں گے, کم نہیں ہوں گے. تو یہ سارے جا رہے کہاں, یہ غلط فرقے سے ہیں, سب جہنم میں جا رہے ہیں. پھر انڈونیشیا, ملائیشیا شافعی, چیچنیا شافعی, سمجھ رہے ہو. ابھی میں گیا تھا افریقہ, زیمبیا میں جو ہے نا جنگلوں میں گیا ہوں میں. افریقہ میں مجھے سب مالکی نظر آئے, حنفی نظر آئے, اور دوسرے نمبر پہ مالکی. وہ نماز بھی فقہ مالکی کے مطابق پڑھتے ہیں. تو افریقہ سارا کیا ہو گیا, وہ بھی جہنم میں, کیونکہ مالکی ہیں, فقہ کو فالو کر رہے ہیں بھائی. اور مصر میں شافعی زیادہ ہیں, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حنفی ہیں. شام میں بھی شافعی اور حنفی تقریباً مکس, حنفی میرا خیال ہے زیادہ ہیں. ترکی پورا حنفی ہے سوائے اس بیلٹ کے جو شام کے قریب, ورنہ پورا ترکی کیا ہے. تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں, اور پھر سعودی عرب کا تو لا ہی حنبلی ہے فقہ. اذان ہو جائے پھر یہ بات کمپلیٹ کرتا ہوں میں. ائمہ حرمین بھی حنبلی ہیں. میں نے خود ائمہ حرمین کی تحریر پڑھی ہے, اور ان پہ کسی نے طنز کیا تھا کہ آپ جو ہے نا کچھ اس طرح کا کہ آپ فقہ حنبلی کو, تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ طنز کی بات نہیں, ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم احمد ابن حنبل جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, تو اصل میں فخر کی چیز ہے اہل سنت والجماعت میں ہونا. کیونکہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ جو فرقہ جنت میں جائے گا, جو مکمل جنتی ہے, وہ اہل سنت والجماعت ہیں. تو اہل سنت والجماعت کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں تو یہ 4 بڑے مکاتب فکر ہیں. تو اس میں وہ کہاں تک بات پہنچی تھی, کہاں
ترکی سارا حنفی ہے, افغانستان سارا حنفی, اور ہاں مالکیہ وہ افریقہ میں جاؤ, شام میں جاؤ تو آدھے حنفی ہوں گے آدھے شافعی ہوں گے. تو پوری دنیا تو یہی ہے. اچھا اس کے علاوہ جو بچتے ہیں جیسے اہل حدیث اور سلفی ہیں, تو ان میں بھی بہت تھوڑے سے رہتے ہیں, وہ بہت تھوڑے سے بچ جاتے ہیں, بہت مائنورٹی میں ہیں وہ. میں ان کو جہنمی نہیں کہتا, کہیں آپ یہ سمجھیں, میرا ان کے بارے میں نظریہ نہیں ہے. لیکن جو اتنے تھوڑے سے ہیں ان کے بھی باپ کے, کسی کے ابا حنفی, کسی کے دادا حنفی, کسی کے پردادا حنفی, کسی کے پردادا کے ابا, اس سے اوپر ان کا مسلک نظر نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی جو اہل حدیث ہیں بھی نا, تو وہ بھی تھوڑا چند پشتوں پہ جا کے وہ بھی حنفی. جہلم والی سرکار جو ہے یہ کہتے ہیں میرا کوئی مسلک نہیں ہے, لیکن ان کے ابا کیا ہیں؟ حنفی. ہو سکتا ہے اب حنفی نہ رہے ہوں, دادا پکے حنفی تھے. وہ کہتے ہیں میں منگول تھا, تو منگول سارے کیا تھے؟ حنفی. جب منگولوں نے اسلام قبول کیا تو حنفی ہوئے ہیں سارے, کچھ شافی ہو گئے تھے, زیادہ تر کیا ہو گئے تھے؟ حنفی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ساری قوم جو 99.9% ہے, یہ تو یا تو حنفی ہے یا شافی ہے یا مالکی حنبلی. انہوں نے فرقہ واریت سے بچنے کا ایک طریقہ تلاش کیا کہ ان چاروں مکاتب فکر میں جو مرتب فقہ ہے, جو قرآن و سنت سے اخذ کیا, ایک کو فالو کرو, دوسرے کو برا بھلا مت کہو. تو یہ تو غلط ٹریک پہ چلے, تو یا تو یہ جنت میں جائیں گے میرے بھائی, یا جو ان کو غلط کہہ رہے ہیں وہ جائیں گے. تو غلط کہنے والے بہت تھوڑے سے ہیں, ان کو جو غلط کہہ رہے ہیں, اور یہ والے بہت زیادہ ہیں. حدیث میں آتا ہے میری امت کی 80 صفیں ہوں گی میدان حشر میں. آدم علیہ السلام سے لے کے جب اتنے لوگ پیغمبروں کے ساتھ آئیں گے نا, تو 100 میں 80 صفیں اکیلے کس کی ہوں گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ 99% لوگ اس صفوں کو پور کریں گے میرے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 1% میں اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہوں اور یہ سارے جہنم میں جا رہے ہوں, یہ سارے گمراہ ہوں. تو اس لیے جو امت کا جمہور طبقہ جس ٹریک پہ چلتا آ رہا ہے, فرقہ واریت سے بچنے کا وہی طریقہ ہے. باقی فرقہ واریت سے بچانے کے خوشنما نعرے تو ہیں, لیکن ان نعروں میں طاقت نہیں ہے, وہ فرقہ واریت سے بچا نہیں سکتے, بلکہ وہ فرقہ واریت اور زیادہ بڑھائیں گے. اور ہو رہا ہے, ہر اسکالر کا نیا فتویٰ اور اس کو وہ مشرف با اسلام کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے. اس سے امت کی کنفیوژن ختم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. 10 منٹ باقی ہم نے بھائی جلدی. اگر پرسنل میں ملنا ہو تو اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ پرسنل میں ملنا بتاؤں گا. ہیں ابھی چھوڑو, ابھی پڑھنے کی بھائی ٹائم پورا ہو گیا, نماز کی تیاری کرو, پھر انشاءاللہ پھر ملیں گے.